دیکھو پھر عید آئی لیکے امید آئی، دیکھو پھر عید آئی عفو رحمت کی یہ لے کے نوید آئی، دیکھو پھر عید آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے عید کے لمحات اپنوں کے ساتھ، یہ اپنے کون ہیں بتاتے ہیں آپ کو کچھ دیر میں کہ یہ اپنے ہمارے بہت اسپیشل ہیں، اور یہ وہ ہماری ٹیم ہے کہ جو پورا سال ہمارے ساتھ ایک اہم ترین پروجیکٹ پر کام کرتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا کام بہت بڑی جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر، اور ایسی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر شاید مدنی چینل کو بھی نہ دیکھا جاتا ہو، مدنی چینل سے بھی جو دور ہے شاید وہ ان کے کام کے ذریعے دعوت اسلامی کو دیکھتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کو وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے مدنی چینل بھی وہاں اپنے اس انداز سے نہ پہنچ سکتا ہو۔ تو مدنی چینل ایک الگ پلیٹ فارم ہے، اور آج ہم جن اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اور مدنی چینل کا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ تو ہے، لیکن یہ ایک الگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور آج ہمارے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کے ورکرز، اس کے ہیڈز، اس کے ساتھ ہمارے جو علماء اکرام کا سپورٹ اور رہنمائی وغیرہ ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا، ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ریپرزینٹ کرنے والی ٹیم ہے، جس کو ماشاءاللہ ہیڈ کرتے ہیں ہمارے بغداد رضا اتاری بھائی۔ یہ بھی مدنی چینل پر مختلف لیکن کم پروگرامز میں نظر آتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر تو دھوم مچائے رکھتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں بغداد رضا بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ ہوں گے، اور آج ہمارے پروگرام کا جو بیسک موٹیو ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ ہمارا سوشل میڈیا کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور ہم کچھ مناظر کے بغیر باتوں ہی باتوں میں آپ کو دکھائیں، خیال ہی خیال میں بتائیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے سوشل میڈیا والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر فرد تک ریچ ہو ہماری، اور جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہ دعوت اسلامی کو جانے، مانے، پہچانے اور دین اسلام کے قریب ہو، اور اس کی اصلاح کا بھی سامان ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس اس وقت جو یوزرز کی تعداد ہے وہ آئی تھنک ملینز آف ملینز میں ہے، اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کتنی بڑی تعداد ہے، اور ہم آگے کے لیے کیا اپنے گولز رکھتے ہیں اور کس انداز سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے لائک یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ وغیرہ، آپ اس پر کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آج اس کے نگران بھی موجود ہیں، اور بھی ایچ او ڈی ہمارے عمران بھائی موجود ہیں، ہمارے شراز بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے احمد رضا مدنی موجود ہیں، عاصم اتاری بھائی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ تفتیش اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے اہم ترین جو کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں یوں کہیے کہ اس شعبے کے ہیڈ ہیں ہمارے مولانا رضوان مدنی بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مدنی مذاکرے میں تو بصورت آواز ہم آپ کو سنتے ہی رہتے ہیں، آج اسپیشلی اس پروگرام میں ان سے مدنی پھول لیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں سے پروگرام دیکھنا ہے، سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے احمد رضا مدنی جو کہ میرے رتبے میں بڑے اور عمر میں چھوٹے بھائی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا میں کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہم ان سے تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے۔ ابھی ہم تلاوت کلام پاک انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کے بعد جی کارڈلیس میں نہیں، آپ کا مائک لگا ہوا ہے، آپ اسی پر تلاوت فرمائیں گے۔ جی احمد رضا بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہمارا عید اپنوں کے ساتھ میں سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے۔ بغداد رضا بھائی، ویلکم اگین۔ آج آپ یوں کہیے کہ میزبان ہی ہیں، آج آپ بھی ہوسٹ ہی ہیں، اور آپ کی پوری ٹیم، آپ کے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں اور کافی آ بھی رہے ہیں، سامنے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ مائک لے کر جائیں گے، اتنے سارے ہمارے پاس یہ سنائزر نہیں تھے، لیکن سامنے مائک لے کر جائیں گے تو آپ سے بھی بات ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ اسپیشلی میں نے کچھ ذہن دیا ناظرین کو کہ ہمارا یہ مقصد ہے، مزید آپ بتائیے کہ ہم آج یہ پروگرام جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا اپنے مدنی چینل کے ویورز سے کیا مقصد ہے، کیا تقاضا ہے، کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں، کیا فوائد لینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، اور جتنے بھی اپنے ناظرین سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو عید مبارک۔ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے تو نیکی کی دعوت، اسلام کی اشاعت کا، اور الحمدللہ جب سے سوشل میڈیا شعبہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے شروع ہوا، کیا ہوا۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت جو ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ایک کام یہ کریں کہ اپنے جتنے جاننے والے ہیں سب کو بولیں کہ وہ آئیں، دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کیسے ایک پورا شعبہ رن ہوتا ہے، ایک ویڈیو کیسے بنتی ہے، یا پیجز کیسے رن ہوتے ہیں، خاص طور پر دین کے، کیونکہ دوسرے چیزوں کے، گناہوں کے چینلز وہ تو لوگ بڑے آسانی سے چلا دیتے ہیں۔ دین کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانا اور دکھانا اور ان کو نیکی کی طرف اور دین کی طرف لانا، یہ خود ایک کام ہے، اور اللہ پاک نے الحمدللہ یہ سوشل میڈیا مجلس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دین کا کام آگے سے آگے پھیلانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں یہ موقع ملا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ اس چیز کے سعادت مند ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ انہیں اللہ پاک کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ موقع ملا ہے کہ ہم دین کے کام میں، ان کے اسلام کو، ان کی سنتوں کو آگے پھیلانے میں ہم اپنا کچھ کردار ادا کر پا رہے ہیں۔ بس یہی دعا ہے اللہ پاک دین کا کام اخلاص سے لے لے، اور ناظرین سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی تعریف، ڈیفینیشن کس کس پلیٹ فارم پر آتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا؟ ایک میڈیا میں ویسے تین چیزیں آتی ہیں، جی ایک ہے پیپر میڈیا، پرنٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں، نیوز پیپرز، اخبار، جریدے اور ماہ نامے، میگزینز وغیرہ، اور یہ شاید کوئی 700-800 سال ہو گئے ہوں گے اس کو، یا کچھ کم ہوئے ہوں گے، بہت قدیم اس کی پیپر میڈیا کی اپنی، اور پھر اس کو جدید دور میں یوں کہیے پچھلی 1-1.5 سینچری سے یہ بہت زیادہ آرگنائزڈ اور بہت زیادہ یہ کہ دنیا بھر میں پڑھا جانے والا ایک میڈیا بنا۔ دوسرا میڈیا آیا 1950 کے بعد، جو کہ الیکٹرانک میڈیا کہلاتا ہے، جو پلگ ان کرنے کے بعد نظر آتا ہے، اور آج بھی وہ LCDs، LEDs اور جو بھی اس کی وہ ہے چینل جس کو آپ کہتے ہیں ٹی وی، سیٹلائٹ کے ذریعے، اور جو تیسرا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ شاید دنیا اس کو دیکھتی ہے، اور آپ کی اور میری دعوت اسلامی کسی بھی میدان کو چھوڑتی نہیں ہے کہ دین کا کام وہاں نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر میدان میں قدم رکھا جائے۔ تو سوشل میڈیا ویسے ڈیٹیل میں آپ بتائیے کس کس پلیٹ فارم کو کہا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بات کریں تو آپ نے کہا نا، دعوت اسلامی کسی بھی پلیٹ فارم میں پیچھے نہیں ہے۔ تو پیپر میڈیا میں دیکھیں تو ہمارے رسائل اتنے ہیں، ماہنامہ بھی ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ، جس پر آپ سب دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، تو اس پہ مختلف پیجز کے ذریعے ہم بناتے ہیں۔ اصل سوشل میڈیا کی تعریف جو اس طریقے سے میں اپنے الفاظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ 2 وے کمیونیکیشن ہے۔ یہ انٹریکشن بیس پلیٹ فارم ہے، جس میں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چینل ہے، تو آپ ابھی بیٹھ کے لائیو کر رہے ہیں، تو کوئی دوسرا بندہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، کال کر آپ جو وہ کال کر سکتا ہے، تو وہ کال کے ذریعے ہم چلائیں گے۔ ہمارے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ ہم کیا دکھائیں، کتنا دکھائیں، کس طرح دکھائیں۔ کال آئی تو میڈیم بھی چینج ہو گیا نا، کال آئی تو میڈیم چینج ہو گیا۔ وہ کال سوشل میڈیا پہ وہ کال آئی ٹیلی فون کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے۔ جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ وہیں پہ لائیو ہیں اور وہیں پر میسج آ رہا ہے، وہیں پر آپ کو کال آ رہی ہے۔ وہ 2 وے کمیونیکیشن ہے۔ اس کو سوشل میڈیا کو ایک آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی بولتے ہیں اور اگلا بندہ اس پر انٹریکٹ کر سکتا ہے، اس پر جواب بھی دے سکتا ہے، اور اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا ایک حق حاصل ہے۔ اس کا نام ایک طریقے سے سوشل میڈیا ہے۔ اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں اس کے جو ایک نالج بیسکلی تو جو فیمس ہم کام کر رہے ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں۔ لسٹ ہے ایک تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی، مثلاً
جس طرح ابھی واٹس ایپ ہے، یہ بھی ایک سوشل پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فلیکر ہے، پرنٹرسٹ ہے، ویب سائٹس بھی اس کے اندر آتی ہیں، اچھا اور اس کے علاوہ بھی اسنیپ چیٹ بھی ہے، جی جی، اور بھی ہیں جو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. بہت ساری نام میرے ذہن میں ہیں لیکن میں ابھی لے نہیں رہا کہ اس پر اچھے کام نہیں ہیں، زیادہ اچھے کام کم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی جس کا نام لیا اس پہ زیادہ اچھے اس کام؟ پر یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا آپ کنٹرول کام تو کسی پر بھی اچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بغداد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، کام تو کسی پر بھی زیادہ اچھا ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا اصل میں وہی ہے نا، گناہوں شریعت کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پر گناہ زیادہ غالب ہے، اور اسی کی صفائی کے لیے ہم اپنا حصہ ملا رہے ہیں. آپ سیٹلائٹ پر دیکھ لیں تو چینلز اتنے سارے ہیں، اس میں ایک مدنی چینل ہے جو الحمدللہ دین کا پیغام پھیلانے میں آگے ہیلپ کر رہا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو کسی نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا، احمد رضا بھائی، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. بالکل اسی مقصد ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. بالکل اسی مقصد کے تحت ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں جن پلیٹ فارم پر. بالکل لیکن بہت سارے ایسے سروسز ہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا نا واٹس ایپ، اور اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، جیسے آج کل سگنل بھی ہے، اس طرح کا ٹیلی گرام. لوکل پلیٹ فارمز ہیں جو خاص کنٹریز میں یوز ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں، گلوبل باہر نہیں ہوتے، لیکن جو انٹرنیشنلی سب جگہ پر اویلیبل ہیں. وی چیٹ بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. اصل میں یہ جو چیٹ ہیں یہ بیسیکلی میسنجر سروسز ہیں، اس میں بھی جو ٹو وے کمیونیکیشن ہے، بٹ یہ بیسیکلی میسنجر کے طور پر یوز ہوتا ہے، میسج کے طور پر یوز ہوتا ہے. ہم تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بٹ اس میں ریسٹرکشنز بہت ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں یہ بہت زیادہ الاؤ نہیں کرتے اس بات کو کہ آپ ماس طور پر وہ سینڈنگ کریں یا بہت زیادہ آپ ویڈیوز یا وائرل کریں، میسیجز بھیجیں، کیونکہ پھر فیک نیوز بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہے. تو وہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے کہ مثال کے طور پر اب ایک بندے کے پاس ایک خبر آئی، اس کے پاس موبائل میں کانٹیکٹ لسٹ ہے 15,000 کی، تو اگر کوئی میسنجر سروس اس بات کو الاؤ کرے گا کہ وہ 15,000 کو یکدم بھیج دے، ایک ساتھ بھیج دے، تو وہ ایک ساتھ بھیج دے گا، اس سے وہ فیک نیوز پھیل جائے گی. اب اگر وہ بولے کہ بھائی آپ نے صرف ایک کو بھیجنا ہے، تو وہ ایک کو بھیجے گا، 10 کو بھیجے گا، 20 کو بھیجے گا، ان دی اینڈ وہ تھک جائے گا، وہ اتنی زیادہ نہیں بھیجے گا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ پلیٹ فارمز آئے تو آہستہ آہستہ، پہلے تو بہت ساری چیزیں اوپن تھیں، یہ چیزیں بھی اوپن تھی کہ آپ ایک ساتھ زیادہ بھیج سکتے ہو. آہستہ آہستہ جو بنائے ہیں، کیونکہ اب یہ نئی نئی چیزیں ہیں نا، تو آہستہ آہستہ اس کے طریقہ کار، اس کے چیزیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ بھائی کن کن چیزوں میں مسائل زیادہ آتے ہیں، غلط کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی ایک ساتھ جب الاؤ کرتے تو اتنے سارے ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں پر بھی ریسٹرکشن آئی. اور بھائی کم سے کم پریکاشنز کے طور پر واٹس ایپ نے وہ ویڈیوز جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں اس میں پھر ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک کو آپ ایک وقت میں ایک کو بھیج سکتے ہیں. تو وہ آپ زیادہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتے، بندہ مر کے 2-3 کو بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے چھوڑو. اصل میں سستی ہے ہماری نا، ہم لوگ آج کل لوگوں کا تو عادت اتنی بن گئی ہے کہ اب ہاتھوں میں بٹن ہے، ایک ٹچ پر ہوتا ہے، تو لوگ کوئی بھی چیز ریسرچ نہیں کرتے. پہلے کے لوگ شارٹ ہو گئے، ہاں اٹینشن اسپین بھی شارٹ ہو گیا ہے، لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، فوراً آئی اگلے بھیج دی، نہ اس کو چیک کیا، نہ کسی. کتنی ایسی احادیث ہیں دارالفتہ کے، آپ پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں ایسی کالیں آ رہی ہوتی ہیں ایسی کہ بھائی یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس سے روایت ہوئی ہے. تو بولتے ہیں بھائی یہ تو من گھڑت حدیثیں ہیں، کیونکہ لوگ اتنی چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ کو اتنی ساری حدیثیں آپ کھولیں گے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو مل رہی ہوں گی، جس کا ریسنٹ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ کافی چلا تھا، اس کی پوسٹ بھی بہت چلی تھی، اور گناہ کبیرہ کہہ کے نا پوسٹ یہ تھی کہ بھائی جو عید کا موقع ہے تو لوگ نئے نوٹ استعمال کرتے ہیں. جی. تو اب نئے نوٹ کے بدلے اگر آپ پرانے نوٹ جو ہے ان کے بدلے، جیسے 1000 کا نوٹ ہے، آپ کو 1000 روپے کے جو ہے نا وہ 10 کے نئے نوٹ چاہیے، تو آپ جو ہے وہ 1100 یا 1200 روپے دیں گے تو اس پہ ملیں گے آپ کو. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، سود ہے، یہ وہ پوری پوسٹ جو ہے وہ پھر نگرانی شورا سے مشاورت کر کے ہم نے اس کو مدنی مذاکرے میں بھی چلایا اس کو. لیکن وہ وائرل کتنی ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ بھی ہے، اور واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی چل رہی کہ اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیں. حالانکہ مسئلہ ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ جیسے ابھی عاصم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کو 1000 روپے دیتا ہوں، یہ مجھے 1200 روپے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہیں پر ہی کیا نا، یہیں پر ہی جو ہے وہ ہم نے خرید و فروخت کی، ہاتھوں ہاتھ، یا اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ، یہی میں چاہ رہا تھا. ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے نا یہ جائز ہے. اور اسی چیز کو میں بولتا ہوں، عاصم بھائی کہتے ہیں یار مجھے 1000 روپے کے نئے نوٹ چاہیے، تو آپ ایسا کرو یہ 1200 روپے لے لو، کل مجھے لا کے دے دینا.
اب یہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہ رہا، ادھار ہو گیا، یہ حرام ہے. لیکن اب وہ بیچاروں کو بس جو ہے نا وہ چلاؤ تو پورا پوسٹ گناہ کبیرہ سے بچائیں، عید کا موقع ہے، یہ ہے وہ ہے. یعنی یہاں اچھائی کے چکر میں بعض اوقات غلطی ہو رہی ہے، یہ بھی لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کی آخرت بچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا. اصل میں کسی کو اپنی بھی تو بچائے نا. وہ کہتے ہیں نا کسی کو علم یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا. آج ہم سوشل میڈیا کو اسپیشلی بات کریں گے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے منافع مضرات، ہم اپنے بچوں کو کیسے اس کے نقصانات سے بچائیں، اور کس طرح ہم بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. کچھ سیکریٹ باتیں بھی ہوں گی کہ جس میں آپ کو جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو کس طرح غلط چیزوں سے روک سکتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ سے سیکھیں گے. آپ لوگ تو تجربے کار لوگ ہیں، ظاہر ہے ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. لکل فن رجال، جو رضوان مدنی بھائی کا کام ہے وہ ان کا کام ہے، لیکن جو عمران بھائی کا کام ہے وہ یہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اور عمران بھائی اس ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں. بغداد رضا بھائی کے بعد یہ ٹوٹل ہول سول معاملات کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگرچہ اسکرین پر شاید پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہوں، لیکن کئی ویورز جو ہے کئی چیزیں اور کئی معاملات میں یہ ماشاءاللہ ہیڈ ہیں. اور آج ان سے ہم پوچھیں گے، اور گفتگو بھی خوبصورت فرماتے ہیں. آج ہم ان کو سنیں گے. حاجی آصف سے کچھ کلام کے اشعار سنتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. بولو ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو یہ بڑی
سبحان اللہ. آج ہمارا جو پروگرام ہے عید کے لمحات اپنوں کے ساتھ، ہم بات کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اور یہاں پر جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے ذمہ کیا کیا کام ہے، پہلے ان سے کچھ لے لیتے ہیں، ان کی ڈسکرپشن بھی، پھر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں. سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. احمد رضا مدنی بھائی. انگلش اسکرپٹ رائٹنگ، ٹرانسلیشن، تفتیش، سب ٹائٹل وغیرہ اس طرح. انگلش کی تفتیش بھی آپ ہی کرتے ہیں؟ جی جی. ماشاء اللہ. آپ نے جو درس نظامی ہے وہ کس سن میں مکمل کیا ہے؟ 2018 میں. 18 میں. ماشاء اللہ. یعنی اب آپ سرٹیفائڈ ہیں اس پر کہ آپ تفتیش بھی کر سکتے ہیں. انگلش یعنی وہ تنظیمی اعتبار سے بھی، اور باقی جو گرامیٹیکل اسٹرکچرل وغیرہ چیزیں وہ بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. تو آپ نے تفتیش میں کیا کیا، مطلب ویڈیوز کی تفتیش کرتے ہیں یا ہوتے ہیں صرف اسکرپٹ کو اسکرپٹس ویڈیوز وغیرہ؟ جی. آپ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں؟ سب ٹائٹل بھی ہوتا ہے؟ جو فرسٹ پروسیس ہے، پہلے سب ٹائٹل ہمارے پاس سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تفتیش ہوتی ہے اسکرپٹ کی ایک بار، اس کے بعد جب وہ ویڈیو پہ لگتا ہے تو پھر دوبارہ تفتیش ہوتی ہے کہ ایڈیٹر سے کوئی چیز رہ گئی ہو یا ہمیں. تفتیش یعنی چیکنگ؟ جی جی، ریویو کہہ لیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو. جی. جو سب ٹائٹل والا کام ہے نا جو احمد بھائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، ایک ٹف جاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا، ایک تو یہ ایک کام ہے، اوپر سے اسلامک ٹرمنالوجیز کو دیکھتے ہوئے ٹرانسلیٹ کرنا، یہ اس سے مشکل کام ہے. اور ماشاءاللہ اس کے لیے ایک مدنی ہونا، کلچرل جو چیزیں ہیں، جی کلچرل چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح کی چیزیں نہ استعمال. ہماری ہر ویڈیو پہ سب ٹائٹل ہوتا ہے تقریباً اوریجنل پروڈکشن ہے آلموسٹ ان میں تو ہوتا ہی ہے. اس کی کیا بیسک آپ کی کیا مقصد ہوتا ہے، کیوں سب ٹائٹل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو ویورز، اکثر ویورز ایسے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک تو ہیں جو سن نہیں سکتے، ان لوگوں کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو سب ٹائٹل سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا. اور ایک طبقہ ہے جو اردو اسپیکنگ ظاہر نہیں ہے، وہ انگلش سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ایسے میں انگلش تو ہے بھی انٹرنیشنل لینگویج نا، تو ہر کلچر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ انگلش کا یوزیج ہے. تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ انگلش سب ٹائٹل دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے، ہر جگہوں پر ہر جگہ یوز ہوتی ہے. ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جو ہمارے رسائل وغیرہ بھی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے ان کا، وہ پہلے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا اسپینش، پورچوگیز جو بھی زبان ہے ان میں ترجمہ ہوتا ہے. پہلے وہ اردو سے انگلش ہوتے ہیں، پھر چائنیز ہوگا، فرینچ ہوگا. اصل میں جو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، بیسکلی وہ انگلش ایک سینٹرل بن جاتی ہے ان سب چیزوں کے لیے، کہ آپ کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا، تو عربی والا اردو نہیں سمجھتا. ایون عربی والے بھی انگلش مانگتے ہیں کہ ہمیں انگلش دے دیں، انگلش دیں، تو وہ انگلش ان کو اردو سے عربی نہیں کرتے، وہ انگلش سے عربی کرتے ہیں. یا اس میں ایسے ہیں جو نیٹو عربک اسپیکرز ہیں، ان کا اردو سے کوئی واسطہ رہا ہی نہیں کبھی، تو ان لوگوں کو بھی انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. انگلش تو اب وہ نیسیسری ہو گئی ہے، مطلب آپ کو انٹرنیٹ پہ جو مواد سرچ کرنا ہو، کوئی چیز ڈھونڈنی ہو، تو انگلش تو بڑی نیسیسری ہو گئی. تو ہمارا شروع سے ایک پلان تھا اور ذہن تھا کہ ہم لوگوں کو وہ چیز، کیونکہ ہمارے باہر ملکوں میں الحمدللہ انگلش ویورز بھی ہمارے بہت سارے ہیں، یو کے میں ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں، امریکہ میں ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں تو انگلش سب ٹائٹل ہوتی ہے تو اس سے اچھا امپیکٹ بھی آتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. ایک بہت بڑا، اب جیسے آج کل تو آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر آپشن دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو پلے ہو جاتی ہے اور آپ اور وہ آپ پلے نہ، وہ ساؤنڈ آن نہ کریں. اب تو لکھا ہوا بھی آتا ہے کچھ ویڈیوز میں کہ ساؤنڈ آن کر لیں، کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ ساؤنڈ کے بغیر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی وہ ویڈیو. تو وہ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ دیکھیں گے نا جب اس کے اسٹیٹس میں جا کے چیک کرتے ہیں ویڈیو کے، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو کتنے لوگوں نے سائلنٹ دیکھی ہے، اچھا، اور کتنے لوگوں نے ساؤنڈ آن کر کے دیکھی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی جا رہی ہے. آپ کو ہر چیز کے یہ اعداد و شمار مل رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی، پوری کتنوں نے دیکھی، آدھی کتنوں نے دیکھی، پاؤ کتنوں نے دیکھی، جنہوں نے کلک ہی نہیں کیا سامنے سے گزار دی، کس ملک میں دیکھی، کس ایج نے دیکھی، کس شہر میں دیکھی، یہ سب آ رہا ہوتا ہے بغداد بھائی؟ ایگزیکٹلی، ایک چیز آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو اس کی یہ بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ جو لوگ ساؤنڈ بند کر کے دیکھتے ہیں، تو اگر سب ٹائٹل ہو تو آسانی ہو جاتی ہے. اب کوئی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں وہ سب کے سامنے نہیں آن کر سکتا اور ایئر پوڈز، ہیڈ فونز ہیں نہیں، تو وہ سائلنٹ کر کے بھی وہ میسج دیکھ سکتا ہے. اچھے دنیا میں بہت ساری سائلنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی زبان میں نہیں ہے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کا میسج. صحیح. تو سب ٹائٹل کا اس سے بڑا فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے شروع کیا تو میں نے کہا ایک چیز پہلے ہم بات کریں. تو میں نے کل آپ کی ویڈیو ایک دیکھی تھی، آپ کے پاس آ گیا تھا؟
میں نے دیکھی ہے. نہیں وہ آپ کے نام سے نہیں آ رہا ہوگا. اچھا ویسے ہی آتا ہے ہاں جگہ پہ لائک نہیں مجھے ایسے آپ کا ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے دیکھی ہے کہ آپ کا میسج آ جاتا ہے کہ اچھی تھی یا کیسی تھی, فیڈ بیک مل جاتا ہے. اسٹارٹس ہوتے ہیں. ویسے میں عذرائے مزاح پوچھا میں نے, مجھے پتا ہے یہ جی. اسٹارٹس جو اعداد و شمار ہیں وہ اوور آل ایک ڈیموگرافک دیکھتے ہیں, وہ مجھے پتا ہے جی وہ مطلب تاکہ ویور بھی پریشان نہ ہو. آپ کو پتا ہے بولے بھالے تو پرائیویسی رکھی ہے. کل پتہ نہیں رضوان بھائی کیا ہو جائے کہ بندوں کے نام سے بھی آئے, کس نے دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی. بہت کچھ مل سکتا ہے اگر بندہ ڈھونڈنا چاہے تو. میں اس پہ ہم اسٹارٹ کیا ہے تو ایک چیز پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ ہمارا دعوت اسلامی کا جو سب سے پہلے سوشل میڈیا کا کام شروع ہوا تھا, شعبہ تو اب بنا ہے نا, کام بہت پہلے سے ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک دیکھا, اللہ کا شکر ہے, ہمارے نگرانوں کا, ہمارے ذمہ داران کا, ماشاءاللہ نگران شورا امیر اہل سنت کا ویژن ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز آئے جس سے دین کا فائدہ ہو سکتا ہے تو فوراً اس کو ایڈاپٹ کر لینا, میدان کو خالی نہیں چھوڑنا. خالی نہیں چھوڑنا. تو الحمدللہ ہمارا چینل بھی بہت پہلے آ گیا تھا. سوشل میڈیا ہمارا شاید کب بنا تھا پہلا چینل عاصم بھائی؟ 2009 کے اندر سب سے پہلا یوٹیوب چینل مدنی چینل آفیشیل جو ہے ہمارا, تقریباً 2 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں. اچھا. اور گولڈن شیٹ بھی یوٹیوب کی طرف سے ہمیں مل چکی ہے, جو 10 لاکھ سبسکرائبر ہونے کی پر ملتی ہے. مطلب ہمارا 2009 کے اندر ہم یوٹیوب کریٹ کر چکے تھے ماشاءاللہ. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد پاکستان میں یوٹیوب بینڈ تھا, اس کے بعد بینڈ ہوا تھا, اس وقت نہیں تھا میرے خیال میں, کیونکہ جب ہم نے بنایا تھا تب بینڈ نہیں تھا. ہمارا صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہوتا نا, جی آل اوور دا. پھر اس کے بعد ایک عرصے تک بند رہا تھا, پر الحمدللہ ہمارا کام چلتا رہا اور اس وقت سے ہمارا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے. فیس بک بھی ہمارا بہت پہلے بن گیا تھا. باقی اب ہم نے ایک پورے شعبے کے بعد پھر اس کے بعد ہم نے نئے پیجز بنائے, بہت ساری دوسری چیزیں کی, مگر کام ہم نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا الحمدللہ. سب سے پہلا پیج تو ہمارا دعوت اسلامی کا ہی تھا نا. جی دعوت سب سے پہلا تقریباً 9 ملین فالوورز الحمدللہ اس پیج. یہ ملین, یہ ایم لکھا ہوتا ہے, ایم یعنی ملین. ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ پر 1 ملین. تو یعنی کہ 9 کسی ویڈیو پہ ایم ہوتا ہے, کسی پہ کے ہوتا ہے. کے کا کیا مطلب؟ کے کا مطلب ہوتا ہے 1000. اچھا. یعنی کہ یہ لوگ یا تو 1000 لائک ہو چکے ہیں اس کے, یا شیئر ہو چکے ہیں, یا ویوز. تو ویوز کے آگے بی کا کیا مطلب؟ بلین ہوتا ہے. بلین, 1 ارب. ویسے وہ بلین جو ہے نا بہت کم, اور ریئر ہی کسی کو ملتا بہت کم یوز ہوتا ہے. ملین ہی سے کاؤنٹنگ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. اچھا چینج کر سکتے ہیں, کیا چینج کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے یوٹیوب پر ملین لوگوں کو, ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں سمجھ نہیں آتی, انہیں لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 40 لاکھ, 1 کروڑ یہ دکھا دیں, کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے یوٹیوب ہے آپ کے پاس تو آپ اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں جا کر جو آپ کی لینگویج ہے نا, موبائل فون کی جو لینگویج ہے اسے آپ انگلش ہوئی ہوئی ہوتی ہے تقریباً سب کی, آپ اس کو انگلش کی, امریکہ کی جگہ یا یو کے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کی جگہ آپ انڈیا کر دیں. تو جب آپ اس کو انڈین یا پاکستانی آپ کر دیں گے نا, تو پاکستانی کچھ میں ہوتی ہے لینگویج کا آپشن, کچھ میں نہیں ہوتی. تو اگر آپ وہ اسے انڈین یا پاکستانی کر دیں گے تو آپ کے پاس پھر کروڑ کے حساب سے یا لاکھ کے حساب سے, 1000 کے حساب سے ویوز آئیں گے, شو ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جن کا چینل ہے وہ کریں گے نا. نہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, نہیں جو خود دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو نظر آئے گا, جس کی آئی ڈی ہے اس کو ہو جائے گا. عاصم بھائی کے ذمہ کیا کیا سوشل میڈیا کے کام ہے؟ کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے وہ تو نظر آتا ہے. اس پروگرام کو بھی ارینج کرنے میں, اسکرپٹنگ میں کافی کام انہوں نے ہی ماشاءاللہ کیا ہے. لیکن ویسے آپ کے انڈر میں کیا کیا چیزیں؟ کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا کا, جہاں سے تمام ویڈیوز, اسٹیٹک پوسٹ, قرآن و حدیث کے جو آیت مبارکہ, حدیث یا اقوال زرعی کی جو ہم بناتے ہیں امیج کی صورت میں جو ہوتی ہیں, اس کا کانٹینٹ ہو گیا. ویڈیو کا تمام کا تمام جو کانٹینٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے. میرے ساتھ سب سے اہم اسلامی بھائی جو ہیں عمار بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ ہیں عمار بھائی. ساتھ ہی مل کر تقریباً ہر ویڈیوز کے اندر عمار بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو پوسٹ بنتی ہیں تقریباً روزانہ کی کتنی پوسٹ بنتی ہیں ہماری؟ روزانہ کی تقریباً 8 سے 9 پوسٹیں تو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس پر اپلوڈ ہوتی ہیں. اچھا, جو اپلوڈنگ والی ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا آپ کیا شیئر کرتے ہیں روزانہ؟ نارملی چند تو نظر آتی ہیں, پھر ہو سکتا ہے چند نہ دیکھ سکتے ہو, لیکن آل اوور آپ کا کیا اس پوسٹ کے ذریعے آپ کیا وائرل کرتے ہیں؟ ایک تو بننے والی پوسٹیں اس کی کوانٹٹی 9 سے زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ بہت ساری چیزیں فیس بک پیج پر اپلوڈ نہیں ہوتی, وہ یوٹیوب کے لیے ڈیزائن ہوتی ہیں.
وہ واٹس ایپ پر وائرل کرنے کے لیے بنتی ہیں، بعض تنظیمی اپڈیٹس ہوتی ہیں، صحیح. تو اس طرح تو کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. اگر اپلوڈنگ والی اسٹیٹک پوسٹ کی دیکھیں تقریباً 9 سے 10 ڈیلی اپلوڈنگ ہے. اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت ہوگی، اچھا، اس کا ترجمہ ہوگا، واہ صحیح، یا تو حدیث مبارکہ ہوگی، واہ، اور اقوال زری ہوں گے، فرمان امیر علیہ سنت ہو سکتا ہے، جی ایونٹ کے حساب سے پوسٹ، ایونٹس کے حساب سے بھی. جیسے رمضان چل رہا تھا تو رمضان میں تو کئی ایونٹس تھے، تو سب ہی کو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ یہ کور سب کریں. نکالنے کے لیے آپ کی کیا سورسز ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لائبریری بنی ہوئی ہے یا آپ لوگ کیا کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کو بھی تو کہیں سے لینا ہوتا ہے نا، سورس کیا ہے؟ اس کا بھی بڑا بہترین ایک نظام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بنا ہوا ہے کہ مختلف کتب حدیث سے حدیث ہم اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. نکالنے والے بھی مدنی الحمدللہ عالم کورس جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس کو نکالتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ایک اور مدنی اسلامی بھائی کے پاس بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کو ویری کر کر ہمارے جو فائنل مفتش ہیں، شرعی ایڈوائزر ہیں رضوان بھائی یا احسان بھائی، وہ احسان بھائی آج موجود نہیں ہیں، تو رضوان بھائی یا احسان بھائی اس کو ویری کرنے کے بعد پھر ہم المدینۃ العلمیہ سینڈ کرتے ہیں. اچھا، وہاں جو ریسرچر ہیں، اسلامک ریسرچر، وہ اس کو ویری کرتے ہیں، کتب اصل کتب سے میچ کرتے ہیں، عربی کتب کی طرف مراجعات ہوتی ہے ان کی. تو اس کے بعد وہ پھر ہمیں ریٹرن کرتے ہیں فائل. ریٹرن کرنے کے بعد پھر اب ہم ڈیزائنرز کو دیں گے، ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کرے گا. اس کے بعد پھر وہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا. وہ ایک مدنی اسلامی بھائی کو بھیجیں گے ڈیزائنرز، وہ اس کو چیک کرے گا، پھر شرعی ایڈوائزر کے پاس جائے گی. شرعی ایڈوائزر فائنل کرنے کے بعد پھر 2 بیریئرز اور ہیں ہمارے پاس. یعنی اتنا لمبا راستہ کور کر کے پھر ایک پوسٹ آتی ہے میرے سامنے اور میں یہ دیکھتا ہوں، ارے جانے دو، یہ تو شرعی تفتیش کی بات اتنا لمبا سفر کر کے آتی ہے. اور پھر بھی ہمارے ناظرین اگر کوئی نہ دیکھے یا لائک نہ کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس پوسٹ کو. نہیں سوری، آپ کو تو لائک کر دیا کریں، پڑھا بھی کریں، شیئر بھی کر دیا کریں. اتنا لمبا پروسیس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں یہ والا کہ اتنا لمبا پروسیس، یہ رہنمائی، یہ بیریئر. پہلے وہ اگر پوسٹ کی صورت میں نہیں ہے، ایک حدیث شریف ہے، اس کو پورا آپ چیکنگ سے گزارتے، پھر پوسٹ پہ گئی، پھر اس کو چیک کرتے. کیا مقصد ہے؟ مقصد تو ایک بڑا واضح سا ہے کہ کوئی بھی چیز شرعی طور پر رونگ جو ہے نا، غلط، وہ نہ چلی جائے، جو جائے ایز شریعت کے مطابق ہو. صحیح. لیکن یہاں ایک اور جو یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ان کی جو بڑی محنت والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو یعنی کہ سوشل میڈیا نا، ہمارا سوشل میڈیا کا جو ڈپارٹ ہے، انہوں نے ایک تو چیز لانی ہے نا، لیکن لانی وہ ہے جو نہ لایا ہو، کوئی یونیک ہو، منفرد ہو. اس کے لیے اشفاق بھائی اس پہ بعضوں کا بڑی بڑی ہماری بحثیں ہوتی ہیں. اچھا، ان کو میں نے اس پہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ مجھ سے جتنی مرضی بحث کر لو نا، جتنا مرضی آپ کر لیں. یوں کہو نا کہ بعضوں کا کچھ دن بھی نکل جائیں تو وہ چلتا ہے کہ اس کو چلانا ہے. میں کہوں یار یہ اس میں مسائل ہیں. پھر ماشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز ہے ہماری دعوت اسلامی کی کہ نگران سب اپنی جگہ ہیں، لیکن شریعت کو سب ہی فالو کرتے ہیں الحمدللہ. شرعی طور پہ اگر نہیں ہے نا بھئی، اس کے پتہ ہے کہ اتنے بلینز بھی ایک بات ہے جی یار، اس کے ویوز آ جائیں گے، شرعی طور پہ درست نہیں ہے، ہم نہیں چلائیں گے. سب سے پہلے یہ بعضوں کا یعنی یہاں تک کہ مفتی قاسم صاحب تک یہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی یوں نہ، اگر وہاں سے اجازت مل گئی ٹھیک ہے، منع ہو گیا وہیں روک دی. یعنی ان کو چیز بھی لانی ہے اور لانی یونیک ہے. اچھا، پھر جو بنانے کو لانے کی کیا وجہ ہے بغداد بھائی؟ یونیک سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ان کی بات کنٹینیو کروں گا کہ جو انہوں نے فرمایا کہ بحث کرتے ہیں، یہ اس کا محبت ہے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی راستہ نکلے، بالکل، اور جس پر ڈیبیٹ ہو سکے، بالکل کتنا ایڈٹ کر کے، میں آپ کو کر کے اس کو چلا سکیں. ظاہر وہی کرتے ہوں گے جو خلاف شریعت چیز تو پاس نہیں کروا سکتے. بحث جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی شریعہ جو قوانین ہیں انہی کو لے کر کے، اگر یہ منع ہو رہا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چل سکتی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. صحیح. ہاں، ہمارے پاس بھی. اور پھر اس میں سے راستے نکلنا وہی ہوتا ہے کہ جتنا ایڈٹ کر کے ہم اس کو منظر عام پہ بھی لا سکیں. اور اس پر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے. ان کا یہ مقصد ہے. یہ تو سنا تھا کہ نام لوگ منفرد رکھتے ہیں، آپ کانٹینٹ منفرد اور یونیک کے پیچھے کیوں پڑے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے، آپ نے جو سوال کیا تھا نا ان کی بات کو، وہ بھی ہے کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا زیادہ چیکنگ کا ہم نے نظام کیوں رکھا ہے، اتنے لمبے اور لانگ پروسیس کیوں رکھے ہیں.
بیکاز آف سوشل میڈیا. جب سوشل میڈیا کے اتنے بینیفٹس ہیں نا تو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک بار اگر پوسٹ چل گئی اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی لگ گئی تو آپ کے پاس اب کنٹرول نہیں ہے. انٹرنیٹ از فار ایور. انٹرنیٹ از فار ایور. ایک بار چیز آ گئی تو آ گئی. اب آپ کے پاس ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھار کہ ہم نے ایک پوسٹ لگائی اور اتفاق سے کسی کی نظر پڑی اور ہم نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کی, بس وہ ہمیں 50 جگہوں سے آ رہی ہوگی, اسکرین شاٹس آ رہے ہوں گے. وہ ایک اچھا ڈیلیٹ کر دے تو وہ اسکرین شاٹ چل رہا ہوتا ہے. ایک بات ہے چند سال کے بعد بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ نے کیا ڈالا ہے؟ ابھی مجھے تقریباً ہر رمضان میں یا ہر کوئی ایونٹ پر کچھ ہماری ایسی پوسٹیں ہیں جو ہم نے پہلے دیکھیں, انسان ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے, اور وہ ایسے ہی ہے کہ ابھی ڈالی تھی 1 منٹ بعد ڈیلیٹ کر دی, وہ اسکرین شاٹ چلا, لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں, لوگوں کے پاس موبائل میں میموری کتنی ہوتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ 4 سال پرانی پوسٹیں بھیجتے کیسے ہیں, اور بھیجتے ہیں اور اس کی ریزولیشن بالکل ختم ہوتی ہے, اینڈ ہوتی ہے, وہ بول رہے ہوتے ہیں حضور یہ جو آپ نے پوسٹ چلائی ہے اس میں تو یہ ایشو ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک بڑا اچھا, اب جواب کس کس کو دیں, کیونکہ عوام کے پاس بھی اب اپروچ نمبر چلا گیا ہے, اب ہر کوئی میسج کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پوسٹ بنا کے رکھی ہے, اگر ہو سکے تو ہمارے سفیان بھائی سن رہے ہیں, سفیان بھائی وہ پوسٹ بھی دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے اس کے لیے کہ کوئی بھی ہمیں پوسٹ بھیجتا ہے نا تو ہم اسے یہ دے دیتے ہیں کہ آپ اس پوسٹ کو سب سے پہلے ہمارے پیج سے چیک کر لیں. دیکھیں واٹس ایپ پر فیک نیوز ابھی بھی ہماری پہلے بھی ہمارے نام سے بھی کئی فیک پوسٹیں چلتی ہیں, ہمارا لوگو کو یوز کر لیں, وہ پوسٹ ہم نے ہمارا لوگو کو یوز چیز ہمارے پیج پہ پڑی ہے وہی آفیشل اتھینٹک ہے, وہی اتھینٹک. جو ڈیلیٹ ہو گئی یا نہیں ہے اس کو آپ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیج کی وہ پوسٹ ہوتی ہی نہیں ہے. کتنی ایسی پوسٹ آتی ہیں بہت دفعہ آسان ہے نا, وہ سائٹ پہ جائیں, کہیں پہ جائیں, فوٹو شاپ جا کے آپ لوگو لے سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ لگا دیں, اور پھر وہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے. کاپی رائٹس نہیں ہوتا, کاپی رائٹس کا ہے, لیکن اب اگر کوئی پوسٹ واٹس ایپ پہ چلی تو آپ وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے, کس نے جنریٹ کی ہے, اور اس پہ کیا کاپی رائٹ, کتنے شواہد ہے کہ وہ اس نے ہی جنریٹ کی ہے. وہ تو بس ایک پوسٹ ہے کہ وہ چل رہی ہے متبادل. وہی ہم آ جائیں گے انفارمیشن کنفرمیشن. یہ بھی معاملہ ہے کہ اصل اتھینٹسٹی اور شریعت کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو ہے ایڈیٹر کا. اب سب نے اپنا اپنا کام کیا, اپنی اپنی اتھینٹسٹی چیکنگ تفتیش سب چیزیں ہوئی. اب فائنلی جب وہ سسٹم پہ بیٹھ کر اس کو اتنا بیوٹیفل ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس کو قبول کریں اور آپ کا دل اس پہ رک جائے اور آ جائے, واہ یار کیا چیز بنائی ہے. پھر آپ جائیں گے اس کو پڑھیں گے لکھا کیا ہے سادہ سے, ورنہ کاغذ پہ بھی سفید رنگ پہ بھی آ سکتا تھا ایک بلیک ڈیزائن میں کہ بھائی یہ حدیث پڑھ لو, لیکن کیوں اتنا بیوٹیفائی کرتے ہیں یہ تاکہ ہم اس کو پڑھیں رکیں اور خوبصورت لگے. یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے, یہ ٹیکنیک ہے. یہ کام کون کرتا ہے جی؟ یہ کس چیز پر کام؟ ایڈیٹنگ کی آواز, ڈیزائنرز الگ ہیں, ایڈیٹرز الگ ہیں, ویڈیو شوٹ کرنے والے الگ ہیں, ایڈیٹر بولتے ہیں, اینیمیٹرز الگ ہیں, اینیمیٹرز الگ ہیں, اینیمیٹر الگ ہے, ڈیزائنر الگ ہے, ایڈیٹنگ الگ ہے. حسنین رضا بھائی کا کیا کام ہے اس شعبے میں, اور اس حوالے سے ایڈیٹنگ وغیرہ پر کچھ بتائیے گا. میرا جو اس شعبے میں کام ہے وہ گرافکس اور اینیمیشن کا ہے. اچھا, ہاں, جس میں گرافکس ڈیزائنز بھی ہوتی ہیں اور اینیمیشنز بھی ہوتی ہیں. وہ جو ویڈیو تھی وہ جو مینڈک والی نا, وہ آپ نے بنائی تھی نا. کون کون سی ویڈیوز پہ کام ہماری پوری سوشل میڈیا کی؟ نہیں وہ مینڈک والی میں اس لیے کہ اس طرح کا ماشاءاللہ کا کام نا بڑا, وہ کیا بولوں اس کو, اینیمیشن کے وہ اچھا کریٹو ورک. ہاں کریٹو ورک. کریٹیوٹی کیا نام تھا اس کا؟ مینڈک والی تھی بڑی زبردست. وہ تو شوٹ بیس تھی, اس میں ویڈیو ہماری شوٹ ہوئی تھی اور اس پہ گرافکس کا ہم نے انفوگرافک کام کیا تھا. اچھا, تو وہ اسکرپٹنگ اور وہ پلس ہوتی ہیں. ویڈیو کے ساتھ اینیمیشن کو ایسے مرج کر دیتے ہیں ماشاءاللہ, مطلب یہ ماسٹر کلاس کام ہوتا ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہاں اینیمیشن شروع ہو رہی ہے کہاں ویڈیو ختم ہو رہی ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہے. بڑا آسان کام ہوگا حسنین بھائی. نہیں آپ کے لیے تو آسان ہے نا, نہیں ہے اور جلدی ہونے والا بھی نہیں. آسان تو خیر ہوتا ہے لیکن ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. آپ جو ڈیزائننگ کی بات کر رہے تھے نا اشفاق بھائی, گرافک ڈیزائننگ جو اتنا خوبصورت بناتے ہیں ماشاءاللہ, گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اور بہت اچھے ڈیزائنر ہیں, اور یہ ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں, اینیمیشن بھی کرتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹر بھی ہیں. کون کون سے بگ پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں؟ پروجیکٹ تو ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا ٹیم ورک کے ساتھ ہی, پوری ٹیم ہے ایڈیٹرس کی. تو ایک پروجیکٹ کیا تھا حج ڈاکیومنٹری امیر اہل سنت کی, کمال. ہاں وہ اس میں بھی کچھ گرافکس وغیرہ کا کام کیا تھا. لیکن اینیمیشن کے کام میں نا شروع میں ایک اینیمیشن بنائی تھی, سب سے پہلی سوشل میڈیا کی اینیمیشن تھی. اس کا ٹاپک تھا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو وہ ہم نے اسکرپٹ ملی تھی, ہم نے بولا بناتے ہیں انشاءاللہ. تو جب وہ بنائی تو چلی سوشل میڈیا پہ,
غالباً امیر علیہ سنت کا بھی اس پر تو اس پہ امیر علیہ سنت کا اپریسیشن پیغام آیا، جی جی تو اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوئی اور پھر اس کو ہم نے مزید کرنا. اصل میں یہ جتنے بھی ہمارے پاس کام کرتے ہیں نا سوشل میڈیا میں، اس کا سب سے بڑا ایک بینیفٹ کہہ لیں سوشل میڈیا کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کسی نے کچھ لگایا، کسی نے ویڈیو ایڈٹ کی، کسی نے تھمب نیل بنایا، کسی نے ویڈیو شوٹ کی، ہر کوئی اپنا رزلٹ خود دیکھ سکتا ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا رزلٹ آیا، اور جو ویوز آتے ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور لوگ اگر مثال کے طور پر کوئی کمنٹ کر دے کہ مجھے اس کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور میں آئندہ کے بعد سے یہ کام نہیں کروں گا یا یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، مجھے آج سمجھ آیا یار یہ چیز تو بڑی غلط تھی، میں تو کرتا تھا. ٹو وے کمیونیکیشن. ہاں، اور اس سے وہ جو میسیجز یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی کمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود اپنا کام اور اپنے کام کا رزلٹ اور اس کی بہاریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو خود یہ لوگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار واقعی ایسی جگہ پر ہیں، ایسے پلیٹ فارم پر ہیں، دعوت اسلامی کی وجہ سے ایسا کام ملا ہوا ہے کہ لوگ بھی چینج ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں بھی چینج ہو رہی ہیں. کمنٹ کی بات کی عاصم بھائی، کمنٹس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ، آپ کو بہت برا بلا بھی کہتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کمنٹس میں کیا کیا ہے. جب ٹو وے ہے تو کوئی روک تو نہیں سکتا. اب آپ ان نیگیٹو کمنٹس کو یا ولگر جن کو کہہ لیں، بالکل فحش طرح کے بھی بعض ہوتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی رہنے دیتے ہیں یا کوئی آپ کی ٹیم ہے جو صفائی بھی کرتی رہے؟ بالکل، ایک ٹیم ہم نے اس پر بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کا پوزیٹیولی اس کا جواب دے دیا جائے. اگر جواب دینے والا اگر گالی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ہائڈ کر دیا جائے. نہیں بھائی، یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا جواب ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو اس پر تو ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنے ہی پیجز پر جو اعتراضات آئے تھے، جس کا ایک اچھی لوگوں نے کوئی توجہ دلائی ہو یا کوئی ایسا سوال کیا ہو جو صرف اعتراض برائے اعتراض نہ ہو، جس سے کوئی اچھا مقصد ہو، کوئی سیکھنے کا مقصد ہو، تو اس پر جواب بھی دیتے ہیں. ہم لوگ کمنٹس میں بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مدنی برائے اصلاح جو ہوتی ہے اور بقیہ جتنے بھی ہیں نا، ان کا ایک ہی حل ہے، بلاک. اچھا، بلاک. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں گے. بھائی آپ ایک بندہ کو 100 آئیڈیاز بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک بند کرو تو دوسرے کھول کے آ جاتا ہے. وہ لوگ فکس ہے ہمارے بعض لوگ جو ہے فتوے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فتوے کے لیے پھر ہم ریفر کرتے جو ہے وہ وہاں پہ ریفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں سے شرعی رہنمائی لیں، یہاں سے پھر ہم وہ نہیں بتا سکتے، کوئی فورم نہیں ہے اس کا. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ اس کو رول آف تھم بنا لیں یا بینچ مارک بنا لیں کہ جی آپ نے تو یہ جواب دیا تھا، تو اس طرف وہاں پھر جو ہے. عمران بھائی، آپ کے ذمہ ویسے کیا کیا کام ہے، کچھ ناظرین کو بتائیں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے انڈر میں، اور آپ نے بھی کئی پلیٹ فارمز پہ کام بھی کیا ہے. اب یہاں پر سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا ماشاءاللہ ایک ٹائم ہو گیا ہے، تو یہاں پہ کیا فرق آپ دیکھتے ہیں دوسرے اداروں کے مقابلے؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں گا بس، کہ جیسے دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی کو، کہ ایک تناور، ایک خوبصورت ایک درخت ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. تو سوشل میڈیا بھی اسی درخت کی مانند ہے کہ جس کی بھی شاخیں پھیلتی جا رہی ہیں. کئی ڈپارٹمنٹس میں، جیسے ہمارے یہاں پہ تمام اجیر موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے مینیجرز موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمام سے مراد یہ کہ تمام تو نہیں، چند مینیجرز بھی چند ہیں، کچھ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو اس وقت ہماری جو اسٹرینتھ ہے تقریباً لگ بھگ 60 کے قریب ہے. 60. اب اس 60 میں ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ڈپارٹمنٹس کے نام آپ نے ابھی سنے کہ کوئی تفتیش کا بھی ہے، ایڈیٹنگ کا بھی ہے، اینیمیشن ہے، پروڈکشن ہے، اور وہ ہمارے پاس پھر گرافک بھی آ گئی. پھر یوٹیوب ہمارا ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو شراز بھائی رن کرتے ہیں، تو وہ یوٹیوب کے تمام معاملات، ٹویٹر کے تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو چلانا، ان سب چیزوں کے آپریشنز، وہ ایک معاملہ ہے. اچھا، جو ہم پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا اصل جو مین وہ ہے جو آپ PSMs دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے جو سارا پروسیس آپ نے ابھی سنا کہ جی تفتیش ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کی ایڈٹ ہو رہی ہے، تو وہ اس سے پہلے تو وہ شوٹ ہو رہا ہے. تو وہ جب وہ شوٹ ہوا ہے، وہ اس کا ایک پراپر پلاننگ ہے، اس کی ایک پراپر بجٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک ہمارا پورا نظام چلتا ہے. ہمیں پھر لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جڑے ہیں کہ وہ پھر ہمارے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. وہ پھر ہماری جو پروڈکٹ نکلتی ہے، وہ اینڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی اتنا ہی کا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی محنت ہوتی ہے. تو وہ تمام معاملات ہیں. تو وہ جتنا آپ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں، جتنی محنت کی جائے گی اتنا ہی رزلٹ بہتر آتا ہے. تو وہ ان تمام آپریشنز کو چلانا، ان کو دیکھنا، اور مسائل اور وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ اس کی ایک کوشش ہے ادنا سی، اللہ قبول کرے. آمین. یہاں دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا کیا آپ نے کوئی ڈفرینس محسوس کیا؟ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے بھی کئی بڑے بڑے ادارے ہیں،
آپ کا ایک بڑا تجربہ ایکسپیرینس بھی ہے. کافی سارے ٹی وی چینلز کا بھی تجربہ ہے ان کا. اچھا میں جی بالکل وہ بات کروں کہ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا ہم تقریباً ٹی وی چینل کے معیار کے مطابق ہی کام کر رہا ہے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ. اچھا اس میں ہم بات کریں کہ جو میں نے فرق پایا پوری دنیا میں, اور دنیا یوں کہوں گا کہ میڈیا بھی ایک دنیا ہے, سوشل میڈیا بھی ایک دنیا ہے, اس میں جو بالکل 360 ہے. یہاں پہ جو ایک احساس ہے, سب سے پہلے جو آپ کا احساس یہاں آتا ہے کہ آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں, آپ گناہ کے کام سے بچے ہیں, میوزک نہیں ہے. دیگر جگہ اگر آپ بات کریں, اور اگر آپ سوشل میڈیا ہو یا چینل ہو, جہاں پہ بھی کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے میوزک چلتا ہے اور ایک بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہاں بچتے ہیں. پھر لوگوں کی اصلاح جو دین کا کام ہے وہ ایک بہتر انداز میں ہوتا ہے. دوسرا جو یہاں پہ میں نے جو تیسری بات جو میں نے سب سے پہلے یہاں دیکھی کہ یہاں پہ اجیر کے جو رائٹس ہیں, امپلائی کے جو رائٹس ہیں, وہ بڑے زبردست ہیں. دیگر تمام جگہ چاہے وہ میڈیا ہو, فارماسیوٹیکل ہو, او ایم سیز ہوں, ریفائنریز ہوں, کوئی اور جگہ ہو, سروس پرووائڈرز ہوں, وہ اس چیز سے غرض نہیں کرتے. پیپر پہ ہوتا ہے بہت سارے رائٹس, ہاں وہ پیپر پہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ تمام رائٹس ریزرو کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن, کہ وہ کہیں پہ بھی کچھ بھی جو ہے آپ کا کانٹریکٹ بھی ختم کر سکتے ہیں, اور ہمیں ریزلٹ چاہیے, اچیومنٹ, ٹارگیٹس وہ پورے کرنے ہیں. یہاں پہ بھی ٹارگیٹس ہیں, لیکن یہاں پہ اجیر خود سے وہ ٹارگیٹ پورے کرنا چاہتا ہے, باقی جگہ پہ فورسفلی کرایا جاتا ہے. تو یہ جو دعوت اسلامی کی محبت والا جو ایک ماحول ہے, سب تو خیر ایسے نہیں ہوں گے, سب تو اچھے لوگ ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد, سب سے اور الحمدللہ اصل اس کی عمران بھائی وجہ یہی ہے نا کہ جو بھی ہمارا سسٹم ہے پورا بیس کرتا ہے ہمارے مفتیان کرام کے ماتحت ہو کر. فائنلی مفتی صاحب کی اتھارٹی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں, ہماری شورا یوں کہیے کہ اس کو دیکھتی ہے. اور جب یہ اتنے بڑے اور اہم لوگ اور حساس لوگ جب یہ چیزوں کو ہیڈ کر رہے ہو نا, تو پھر وہ بندوں کے, پیپلز کے رائٹس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتے, وہ نارملی ان کو ملتے ہیں. جیسے علاج کی سہولیات کے معاملات ہیں ہمارے پاس, اور دیگر ماشاءاللہ. اسی طرح یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح سہولیات ہیں اس طرح چیک اینڈ بیلنس بھی زیادہ ہے. اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں تو آپ کے گھنٹے نہیں, آپ کے منٹس تک دیکھے جائیں گے. آپ کتنے منٹ لیٹ ہوئے, اتنے منٹ کٹوتی ہوگی. تو اب یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ چونکہ جو ایک ادارہ وقف کے پیسوں سے چلتا ہے, تو اس میں اور زیادہ لوگوں کے رائٹس کو بھی دیکھا جائے کہ جس نے پیسہ دیا ہے کام کرو, تو اس کا رائٹ بھی تو ہے نا. اب ہمارا بندہ ہے اور آ کر مزے سے لیٹ آ رہا ہے یا سو رہا ہے, تو اس کو تفہیم نامہ ملے گا, اس کو ریڈ پیپر ملے گا, اور اسی طرح اس کو مطلب اگر لیٹ آ رہا ہے تو اس کے پیسے کاٹے جائیں گے. یہ سب چیزیں ہمارے ایک کام کا حصہ ہیں. تو اس میں ناظرین کا اور ہمارے ڈونر کا بھی یوں کہیے کہ تحفظ رائٹس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجیر ہے اس کا تو آپ نے فرمائی دیا. کچھ کالز شامل کریں گے, ہمارے اور بھی ذمہ داران یہاں موجود ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی, نعتیں بھی سنائیں گے. کچھ کالز دیجیے گا ہمیں. ماشاءاللہ اشفاق بھائی کیا بات ہے, آپ پروگرام لے کر آئے ہیں عید کے لمحات اپنوں کے ساتھ. تو ماشاءاللہ بغداد بھائی بہت ہی پیارے مبلغ ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی. ان کا انداز کیا بات ہے, ان کا بولنے کے انداز کی وجہ سے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بس جہاں دیکھو بغداد بھائی کی ویڈیو مختلف جو یہ بول رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, منٹاز بکھیر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, گویا کہ پھول بکھر رہے ہوتے ہیں. اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بغداد بھائی کو اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیوز ہوتی ہیں, اور آپ دیکھا کریں, شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, اس کو پھیلایا کریں, اور صرف دیکھنے تک نہ رہا کریں, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا جائے, ان کو دکھایا جائے. پیارے پیارے اشفاق بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. پیارے پیارے بغداد بھائی, آپ اپنا بچپن کا وہ واقعہ بیان کریں جس میں آپ نے خود ہی اپنی عید چھپائی تھی, اور وہ ابھی تک ملی ہے یا نہیں؟ اچھا ایسا کچھ ہوا تھا؟ کیا بات ہے, بہتر. نہیں کسی پروگرام میں بتایا ہوگا آپ نے, ایسے تو یہ میرے سنت کی دی ہوئی تھی, ایسا کچھ تھا, اور وہ پھر ملی ہی نہیں تھی. زیادہ بچپن کا بھی نہیں ہے, ریسنٹ ہی ہے. احمد رضا بھائی کو بھی یاد ہے, تو ان کو بھی یاد ہے. کچھ بتایا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا نا, لائیو سنا ہوگا. بھول گئے آپ؟ اب مجھے تو ایسا یاد نہیں پڑا, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. اب تو ایسا نہیں ہو سکتا, اب تو یاد رہتی ہے کہاں رکھ رہے ہیں وہ. ابھی ملتی بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں الحمدللہ اس بار بھی امیر اہل سنت سے عیدی ملی ہے الحمدللہ. امیر اہل سنت کی عیدی پہنچ جاتی ہے, شاید سب سے پہلے امیر اہل سنت کی طرف سے عیدی ملتی ہے. کیا بات ہے, سعادت کی بات ہے. نگران شورا سے محبت ہے. بالکل ماشاءاللہ, اللہ پاک سلامت رکھے. اگلی کال. ماشاءاللہ عز و جل,
آج تو مدنی چینل پر سوشل میڈیا کا پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام ہے، بہت اچھا لگا اس کو دیکھ کر. تو اس میں سوال یہ عرض کرنا تھا بغداد بھائی کی بارگاہ میں کہ جب یہ فیس بک پر لائیو کوئی سلسلہ چلتا ہے تو اس میں جو کمنٹ ہوتے ہیں پبلک کی طرف سے، تو وہ کیا آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل ریڈ کرتے ہیں ایسا تو. اور الحمدللہ مدنی مذاکروں میں تو ہم جو لائیو کمنٹس ہوتے ہیں ان سے سوالات بھی لیتے ہیں، اور سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے الحمدللہ. مدنی مذاکروں میں تو ہمارے سوالات ہوتے ہی لائیو میں جو آنے والے کمنٹس ہیں ان سے ہوتے ہیں. ہمارا جو روحانی علاج کا پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی کمنٹس ہوتے ہیں. ہمارے جو مدنی چینل کے اتنے پروگرامز ہوتے ہیں لگا ہوا ہوتا ہے اس میں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. دارالفتہ کے پروگرامز ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پبلک سے انٹریکشن ٹوٹے نہیں. بالکل. اور کئی پروگرامز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیٹرڈے نائٹ جو پروگرام کرتے ہیں یاد خدا و مصطفیٰ، اس میں بھی فیس بک والوں کو لیتے ہیں تاکہ یہ چونکہ ایزی بھی ہے، جلدی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. کالز کے لیے وہ ایک پورا پروسیس ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے قریب رہیں. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمارے ویورز سے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہا کریں. اور کمنٹس بالکل بغداد بھائی نے بتایا، پڑھتے ہیں اگلی کال. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مسجد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہم سوشل میڈیا کی کلپس دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اور ہم نے بھی دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ سبسکرائب ہوتا ہے، فیس بک پہ لائک ہوتا ہے، ٹویٹر پہ فالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ بڑے پروگرام پلیٹ فارمز ہے. فیس بک پر بھی فالو ہی کا آپشن ہے، جو لائک نہیں ہے، لائک اب تقریباً ختم کر دی ہیں. اچھا. اور اب پیجز فالو پر کنورٹ بھی ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ہماری ویڈیوز کے ماشاءاللہ ملینز ویوز ہیں. اور فیس بک پر جو ہماری سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے عمران بھائی، اس کے کچھ آپ کو یاد ہیں بغداد بھائی؟ سب سے زیادہ ویوز والی ویڈیو بہت ساری ویڈیوز ہیں حضور، خیال ہے کہ 123 ملین. جی 123 ملین اس کے 123 ملین، یعنی وہ ویڈیو بھی کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اور وہ کیا ہے، 23 ملین کتنے ہوئے؟ 12 کروڑ 30 لاکھ. 12 کروڑ 30 لاکھ. اور یہ اشفاق بھائی ویوز تو اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ وہ ہیں جو صرف ہمارے اکاؤنٹ پر ہیں فیس بک پر. اچھا. سینکڑوں اور بھی اپلوڈ پیجز آئی ڈیز ایسی ہیں تو ہم جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا کریں. ابھی آپ کو چلتے ہیں وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو ہمیں مطلب اتنی بڑی تعداد میں شوہر کی قربانی ہے اس کا. اچھا، میاں بیوی والا موضوع ویسے زیادہ چلتا ہے، اسی لیے زیادہ چلیں بھائی آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیں اس میں کیا ہے. اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھی تھی آپ بھی دیکھ لیں. اور اس طرح کے پیارے مہکے کانٹینٹ ہمارے اکاؤنٹس پر ہوتے ہیں جس سے اصلاح کا کام ہو. دیکھتے ہیں کیا ہے. شام کے 4 بج چکے تھے. میں انکل کے پاس ان کی دیاری کے 600 روپے لے کر گیا اور آواز دی، انکل آپ کا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو چکا ہے. انہوں نے میری طرف دیکھا. اس شدید سردی میں بھی ان کے چہرے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. انہوں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کے دامن سے چہرہ پونچھا اور بولے، میں نے 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے، بھائی سے پوچھ آؤ نا، 200 روپے زیادہ مل جائیں گے. میں نے حامی بھر لی اور وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئے. میں نے گھر آ کر بھائی کو بتایا تو انہوں نے 200 روپے مزید تھما دیے اور کہا انہیں 800 روپے دو اور گھر بھیج دو. میں نے 800 روپے انہیں دیے اور کام چھوڑنے کو کہا، جس پر وہ مشکل سے راضی ہوئے. خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ، اور اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہنے، جس میں سے پاؤں کا انگوٹھا جوتے میں بنے سوراخ سے باہر آ گیا. انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے. ان کے چہرے پر سخت تھکاوٹ کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا. انہوں نے نیچے دیکھا، کچھ سوچا اور زیر لب مسکرائے، جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا. میں نے انہیں روک لیا اور ان کے پاس جا کر مسکرانے کی وجہ پوچھی. اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا، کل گاؤں میں شادی ہے، بچوں کی امی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا، اس لیے پریشان تھا. الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے.
जाते हुए उनके लिए सूट ले जाऊंगा, बस यही सोचकर मुस्कुरा पड़ा। इसी नमी के साथ उसे अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया कि एक शौहर अपने घर वालों की खुशी की खातिर क्या क्या कर रहा होता है। अगर इसका अंदाजा घर वालों को हो जाए तो उसकी राह में आंखें बिछाने लगे। उम्मत पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान। अल्लाह पाक उस औरत पर नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शौहर से बेनियाज भी नहीं। सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। माशाअल्लाह, तकरीबन 123 मिलियन सिर्फ हमारे पेज पर इसके व्यूवर्स हैं, व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, दीन का एक खूबसूरत पैगाम और एक सोशल ब्यूटीफुल मैसेज बढ़ाने की कोशिश की थी बगदाद भाई का। इसमें वॉइस ओवर भी है। व्यूज़ की बात हो रही है ना, तो व्यूज़ पर एक बात हम लोग बोलते हैं कि व्यूज़ सोशल मीडिया पर है कल्चर व्यूज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो निगरान शूरा अब्दुल हबीब भाई, इन लोगों के साथ जब हम मशवरा करते हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा जहन दिया है अमीर अहले सुन्नत ने कि व्यूज़ तो हमारा मकसद होता है, असल मकसद होता है उन्हें दीन की तरफ लाना। व्यूज़ के ज़रिए लाते हैं। असल में जो व्यूज़ आते हैं ना, उससे फ़ायदा ये होता है लोग हमारे पेज पर आते हैं। एक वीडियो के ज़रिए, मिसाल के तौर पर ये वीडियो 123 मिलियन लोगों ने देखी, अब इसमें से मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 मिलियन लोग भी हमारे पेज पर आए हों तो उन्हें काफ़ी दूसरी दीन की बातें सीखने को मिली होंगी। और ये हमारा असल मकसद होता है पेज पर जरिए आने का। और आसिम भाई बताएंगे भाई कितना टाइम हो गया इस वीडियो को? तकरीबन 3 साल हो गए। अब तो हम भी इसे देखते हैं वीडियो को तो हमें लगता है यार हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। अब ज़ाहिर है वक्त के साथ बंदा पुरानी है, बेहतरी लाता है। ये वॉइस ओवर का काम है इसमें? जी वॉइस ओवर। यानी आप लोग पहले वीडियो शूट करते हैं, फिर इसके पीछे ऑडियो बोलते हैं? ऐसे नहीं होता ऑडियो। ये तो ऐसे होता है कि सबसे पहले हम आइडिया सोचते हैं, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद, स्क्रिप्ट का तो एक पूरा प्रोसीजर है, वो तो आप इंशाल्लाह पूछेंगे अभी आगे। और इसके बाद फिर इसको हम शूट करने के लिए देते हैं। इसके स्टोरी बोर्ड बनता है कि किस तरह इसको शूट करना है। चैनल वाले करते हैं? नहीं, हमारी अपनी प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारे इस्लामी भाई हैं, अपने कैमरामैन हैं, अपने कैमराज हैं। राहिल भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब बिलाल भाई हैं हमारे। ये लोग सारे शूट बेस का काम, जो जिसका ताल्लुक शूट बेस से होता है, प्रोडक्शन से होता है, ये लोग वो करते हैं। फिर इसके बाद वो शूट होकर आती है, फिर एडिट होती है, फिर उसके बाद उसकी वॉइस ओवर होती है, फिर वो तफ्तीश, सबटाइटल, पूरा प्रोसेस है। काफ़ी कभी कभार हमारी एक वीडियो में महीना 1.5 महीना भी लग जाता है उसको बनने में और कंप्लीट होने में। ये जो इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा ये तो एक दुनिया है पूरी, तो सभी को इतना टाइम लगता है? देखिए, डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस तरह का है। कोई वीडियो ऐसी भी होती है कि हम 3 घंटे में बना लेते हैं, कोई वीडियो ऐसी भी होती है जिसको 2-2 महीने भी लगते हैं। हमें हज डॉक्यूमेंट्री में कितना टाइम लगा था? 3 महीने। तकरीबन 3 महीने। उसकी जो एडिटिंग जो थी, हमने तकरीबन उसको 3 से 4 बार एडिट कर करके चेक किया कि यार कौन सा ज्यादा नाजरीन के लिए दिलचस्प है। तो हमने कई बार उसके स्क्रिप्ट भी तब्दील हज डॉक्यूमेंट्री बहुत लाजवाब वीडियो। माशाल्लाह, किस चैनल पर मौजूद है? दावत इस्लामी के पेज पर है। आप जाकर अगर लिखेंगे ना यूट्यूब पर हज डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल दावत इस्लामी, तो आपके पास इंशाल्लाह सबसे पहले हमारी वीडियो आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं दुनिया में जिनमें से एक दावत इस्लामी की डॉक्यूमेंट्री है। इसको ये जो हज डॉक्यूमेंट्री है ना, कि बेसिकली हज डॉक्यूमेंट्री भी है, साथ साथ यूँ समझे कि पूरा हज का तरीका है। और यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से आप घर से चलें और आप मदीना मुनव्वरा प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देके जो है वो अल्लाह बकी नसीब कर दे, तो क्या ही बात है। तो आप जो है ना, ये पूरा सफ़र आप अमीर अहले सुन्नत के साथ करना चाह रहे हैं। यानी ये शायद वाहिद वीडियो होगी जिसको मैंने भी एक दफ़ा नहीं देखा था। जी बिल्कुल। क्यों आसिम भाई? बिल्कुल ऐसे पूरा देखा, फिर ये सारा करवाया, फिर करके फिर इसका जो मकसद था वो यही था कि पूरा हज अमीर अहले सुन्नत 16 साल बाद जब हज पर गए तो एक सबकी तमन्ना थी, मैं बचपन से अमीर अहले सुन्नत के साथ जाने की, अमीर अहले सुन्नत हज में करते क्या हैं, सुना तो है, तहरीरों में भी देखा है, पर एक विजुअलाइजेशन, अब दौर ही ऐसा है वीडियो का। करते तो वही हैं जो सब करते हैं, लेकिन जो आपका अंदाज है वो सबसे मुनफरिद है। बिल्कुल। और अमीर अहले सुन्नत की छोटी छोटी आदतें हमने कोशिश की कि उसको कैप्चर करें और लोगों को दिखाएं कि एक आशिक रसूल जब मदीने जाता है, जब वो हज पर जाता है, तो उनके अंदाज क्या होते हैं। और बहुत खूबसूरत है ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए
ایسا منفرد تجربہ ہوگا. یہ غالباً 1 گھنٹے کے لگ بھگ کچھ 2 گھنٹے سے زیادہ کیے. 2.5 گھنٹے کی. ہاں ماشاءاللہ. ایونٹس کے سیکشنز ہیں حج عمرہ اور زیارات واہ مقامات. بہت لاجواب ہے. آپ صرف ایک دن دے کر کچھ لمحات دے کر اس کو دیکھیں تو آپ کو اگر دل میں حج کی تڑپ نہیں ہے تو پیدا ہو جائے گی, کم ہے تو زیادہ ہو جائے یہ گی. شروع دیکھ لیں, بہت خوبصورت. یہ دیکھنا شروع کر دیں, سٹارٹ کریں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بنایا ہے. بہت لاجواب پروفیشنل ڈاکیومنٹری کے طور پر اس کو بنایا. بغداد بھائی کا بڑا ہاتھ ہے را فوٹیج کی ڈائریکشن وغیرہ اور کیمرہ اینگل. کیونکہ وہاں بھی حج میں بھی انہوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ ہی ادھر جو ہے نا تو موقع ملا تھا امیر اہل سنت کے ساتھ جانے کا. مدینہ منورہ کی بات چل رہی ہے, حاضری مدینہ کا بھی ذکر ہوا امیر اہل سنت کی. حسنین بھائی کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. ماشاءاللہ کئی اسکلز ہیں ان کے اندر, تو ایک اسکلز نعت خوانی کی بھی ہے ان کے اندر. اگر یہ کچھ ہمیں سنا دیں. آپ ہی کے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ. اور بھی ہیں کوئی اور بھی نعتیں پڑھتے ہیں؟ نعت خواں تو ہم سبھی ہیں. چلیں حسنین بھائی ایک دو شعر سنا دیں, آپ نعت شریف سنا دیں. بھولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں, بھولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اب لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر میرے سرور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ بہت خوب. دعوت اسلامی میں ہوں تو نعتوں کا شعور اور ذوق بڑھتا ہی جاتا ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھی آواز ہو تو پھر نعت خواں بھی بن جاتا ہے. تو نعت خواں تو ہمارے گھر کا بچہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سننے کے لیے بھی ایک زبردست چینل یہ بنایا گیا ہے. بغداد بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ, وہ بات کر لیں پھر میں شیراز بھائی کی طرف. نعت پروڈکشن جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو پورا کر لیتے ہیں کہ نعت پروڈکشن ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اسے بھی سبسکرائب کریں. ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک نمبر ہے سجیشنز کے لیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کرنا ہو یا کوئی میسج دینا ہو, کوئی بات کرنی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. میں نمبر بولتا ہوں 0311 6201 653. اگر بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو +92 311 6201 653 +92 311 6201 653. اس نمبر پر کوئی بھی اسلامی بھائی کوئی چیز پوچھنا چاہے, کوئی میسج کرنا چاہے, کوئی سجیشن دینا چاہے, کوئی ایسی چیز ہو جو انہیں نہیں مل رہی ہو سوشل میڈیا کے حوالے سے, یا کچھ ایسا چینل ہو جو یہ آپ سے ڈائریکٹ آپ کا ہیلپ لائن نمبر ہے سمجھے؟ جی ہمارا یہ سروس کا نمبر ہے. ایک بات یہاں پر ابھی چلی تھی تو میں نے کہا عرض کروں کہ ہمارے حسنین بھائی کی بات چلی ہے,
تو حسنین بھائی ماشاءاللہ ہمارے پاس جب آئے تھے شروع میں نعتیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو آئے تھے تو انہیں بس شوق تھا. تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں ان کے توسط سے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں, ایک چیز کا پیشن ہوتا ہے اور اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. انہوں نے آ کر پہلے ڈیزائننگ سیکھی, ایڈیٹنگ سیکھی, پھر اینیمیشن سیکھی, اور یہ ایک اسکل. اب لوگ نارملی لوگ ایک اسکل پر ہوتے ہیں, جب شوق ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس پر بھی آ جاتے ہیں, آڈیو ایڈیٹنگ. پھر بندے کے اندر پیشن ہوتا ہے تو وہ کام کو آگے لے کر ڈے بائی ڈے اس کو مزید امپروو کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی ہیں, احمد بھائی بھی ہیں, آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, تینوں اس فیملی کے ساتھ. تو میں ناظرین عرض کروں گا کہ جب سے واسطہ رہا ہے, جتنا رہا ہے الحمدللہ, سارے ہی, ایک ان کے اور بھائی ہیں عنایت رضا, وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں, ورنہ وہ بھی, ان سے بھی آپ کو ملاتے, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوگا ماشاءاللہ. سارے ہی ٹیلنٹڈ فیملی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ہمارے تو یہ ہوسٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ہوسٹ ہی ہیں, ایک طریقے سے کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہمارے حسنین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ بتا رہے تھے کہ شوق ہو تو آئیں, آپ سے رابطہ کریں, تو آپ لوگ کام دیتے ہیں؟ بالکل ہم دیتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے پاس جیسے حسنین بھائی آئے ہیں, ہمارے یہ حسن بھائی حاجی امین کے شہزادے, جی ان سے بات کرنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ مدنی بھی ہیں, اور اس طرح سے جو بھی لوگ آتے ہیں اور ہمارے پاس کنیکٹ ہوتے ہیں. کسی کا سوال ہوتا ہے نا بھائی, ذمہ دار کا بھائی ہو یا بیٹا ہو تو ہی آ سکتا ہے, نہیں ایسا ضروری تو بہت سارے ہیں. عاصم بھائی ہیں, ایسے بہت سارے ہیں. عاصم بھائی بھی جب آئے تھے, اپنے شوق سے کچھ کرنا جانتے ہوں تو آئیں, ویلکم ہے. بالکل پورا اچھا کام کریں گے تو عمران بھائی پھر آپ کو لے لیں. ہمارا ایک طریقہ کار ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس فیلڈ میں ان کو زیادہ شوق ہے, پھر اسی فیلڈ کے اندر ہم انہیں سکھاتے ہیں. اچھا, آپ یہاں تک کہ ہم پروفیشنل بنا دیتے ہیں. آپ صرف سوشل میڈیا نہیں چلا رہے, انسٹیٹیوشن بھی چلا رہے ہیں. بالکل, یہ انٹرنشپ ہے کہ بعد میں ہمارے ہی کام آنا ہے, دعوت اسلامی کے ہی کام آنا ہے. اچھا, یہ انٹرنی پروگرام ہوتا ہے ہر جو آگے آپ پھنس نہیں جائے گا کہ اب انہی کا کام کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ادھر ہمارے یہاں ماحول ایسا اشفاق بھائی دعوت اسلامی کے اندر, جو ایک بار آ جاتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں کرتا جانے کو. ماشاءاللہ, اچھا, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. شیراز بھائی, آپ کے ذمہ ایک اہم ترین, بلکہ یوں کہیں بگیسٹ سوشل پلیٹ فارم, اس کو آپ دیکھتے ہیں, ہمارے یوٹیوب کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یوٹیوب پہ کون کون سے ہمارے پیجز بنے ہوئے, آپ کے ذمہ کیا کیا کام ہے اس پہ؟ یوٹیوب میں ہمارے 12-13 چینلز ہیں. 12 چینلز 12 وہ ہیں جو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ سے چل رہے ہیں. ویسے تو اگر ہم بعض وہ ہیں جو ہماری سپرویژن میں بھی چل رہے ہیں, ایک فیصلہ آباد سے بھی رن ہو رہا ہے, تو اس طرح اگر ملائیں تو 26 چینلز الحمدللہ یوٹیوب کے ہیں. جو کراچی سے چل رہے ہیں وہ 12 ہیں. شیراز بھائی کون کون سے ہیں, کچھ بڑے نام لیں گے؟ بڑے چینل مدنی چینل ہیں جس کے سبسکرائبرز 2.2 ملین ہیں. مدنی چینل اردو لائیو ہے, اس کے 8 لاکھ ہیں. کڈز مدنی چینل ہے, وہ 9,08,000. واہ, 1 ملین ہونے والا ہے ماشاءاللہ. اور اسلم کڈز مدنی چینل کے سی ای او ہمارے اسلم بھائی یہ بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی دکھا دیجیے گا. یہ بھی آج ہمارے ویسے ہی مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اسلم بھائی ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہی ہے ماشاءاللہ, شروع سے ہمارے ساتھ مشورے دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے. جو ہم اینیمیشن کی بات کر رہے تھے اور دوسری چیزوں کی بات کر رہے تھے, یہ بہت اچھا بتاتے ہیں کہ اینیمیشن کیسے ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہماری ٹیم میں بھی بہت اچھا انپٹ دیتے ہیں. جب ہم کوئی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں نا اشفاق بھائی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے ایک بار اسلم بھائی کو پریویو ضرور کرائیں. ماشاءاللہ, نہیں تجربے کار ہے. مجھے یاد ہے فیضان اعلیٰ حضرت, ماشاءاللہ, جو میں نے پہلا فیضان اعلیٰ حضرت پروگرام کیا تھا, اپنا بھی پہلا پروگرام تھا میرا, اس کے ڈائریکٹر یہی تھے, اور میں ان کے ساتھ تھا اس وقت. کڈز, جی آپ ان کو اسسٹ کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد تقریباً 6 پروگرام آپ نے کیے. پھر سوشل میڈیا کی مصروفیات کی وجہ سے اب وہ ہمارے شہزاد بھائی اس کو کرتے ہیں ماشاءاللہ, جو مدنی مذاکرہ بھی کرتے ہیں. اسلم بھائی کا تجربہ اپنی جگہ پر ہے, اور کڈز چینل کی جو کامیابی اور بچوں کا اس میں دلچسپی کا ایک عنصر ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بالکل. اور یوٹیوب پہ بھی بہت زبردست اس کی فالوئنگ ہمارا فاسٹسٹ گروئنگ کی کامیابی کو سراہتی ہے. فاسٹسٹ گروئنگ یوٹیوب چینل ہے کڈز مدنی چینل. نعت پروڈکشن بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں, ہونے والے ہیں بس 1 ملین. کچھ خوشخبری دے دیں پھر اسلم بھائی. 1 ملین ہونے والے ہیں, اور سب میں زیادہ ویوز, سب میں زیادہ واچ ٹائم. اور ابھی تو رمضان میں شاید 1 مہینے میں 1,20,000 یا 30,000 سبسکرائبرز ہمارے پاس صرف 1 مہینے میں 1.25 لاکھ کے قریب سبسکرائبر بڑھ گئے. آج ہم اپنے ان اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سوشل پلیٹ فارمز پر ایک بہترین کام کرتے ہیں. نظر تو چند لوگ آتے ہیں جو آتے ہیں,
لیکن پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کو ماشاءاللہ یہ ہمارے بغداد رضا بھائی کے انڈر میں یہ چل رہا ہے پورا شعبہ ڈپارٹمنٹ، اور اس کی کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جب اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو خود بھی اصلاح والا انداز ہونا ضروری ہے، اور اس میں شریعت اور بہترین کانٹینٹ، مستند کانٹینٹ، حدیثوں میں بہت زیادہ چیک کر کے اور ان کو تفتیش کے ساتھ آگے بڑھنا، جس کو احسان بھائی اور رضوان بھائی بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ایک اور اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں جو کانٹینٹ کے حوالے سے خود بھی بہت ماشاءاللہ سمجھدار، پڑھے لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ آپ کیا حضرت آپ کا نام؟ عمار اتاری۔ عمار بھائی کیا آپ کے ذمہ کام ہیں سوشل میڈیا میں، بتائیں گے؟ میرے ذمے جو ہے وہ اردو اسکرپٹ رائٹنگ ہے بیسیکلی، تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ کانٹینٹ ظاہر ہے کہ پورے ڈپارٹ کے لیے جو بھی تیار ہوتا ہے اس میں میرا حصہ ہوتا ہے، اور جو ہماری سیریز چلتی ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت ساری، آپ نے قیامت کی نشانیاں دیکھی ہیں اور اس طرح کی دیگر سیریز ہیں کافی ساری۔ قیامت کی نشانیاں جو عبدالحبیب بھائی نے کی ہیں، تاریخی مقامات جو بغداد بھائی نے چینل پہ پروگرام چلا ہے، اور رمضان میں افطار کے فوراً بعد جو پچھلے سال رمضان میں کیا تھا، ابھی 3 سیریز انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم شروع کرنے والے ہیں۔ نگران شورا کی بھی ہے، ابراہیم باپو کی بھی ہے ایک سیریز، اور ایک سیریز بغداد بھائی کی بھی ہے۔ انشاءاللہ تینوں کا کانٹینٹ جو ہے بہت مزیدار ہوگا اور انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت کی نشانیوں کا جس طرح کانٹینٹ دلچسپ تھا، اسی طرح تینوں سیریز کا۔ کہاں سے نکالتے ہیں اور آئیڈیا کہاں سے لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسکرپٹ لکھنا آسان بات نہیں۔ جو رائٹرز ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو یا جو ان سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مین آئیڈیا ہی اسکرپٹ رائٹر کا ہوتا ہے، بعد میں سب اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا نارملی۔ تو یہ ایک بیس رکھتا ہے، بنیاد اگر کمزور ہو آگے کا پھر معاملہ نہیں چل پاتا۔ جی ایسا ہی ہے، اسکرپٹ کہہ لیں یا کانٹینٹ کہہ لیں، اصل تو بنیاد جو ہے وہ اسی کو حاصل ہوتی ہے اس چیز کی، کسی بھی جو ہے پروگرام کی، کسی بھی سیریز کے اندر۔ اور اگر جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیں، تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں، تو یہ ایک ظاہر ہے پورا تفصیلی پورا ایک ورک ہے جس کا پورا پروگرام ہو سکے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم مختصراً لے کے چلیں تو ہمارے ہاں کانٹینٹ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ایونٹ بیس ہوتے ہیں، اور کچھ ایونٹ کے علاوہ نارملی جس طرح ہم نے پروگرام میں چلانا ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو چلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو ہیڈ آف کانٹینٹ ہے، جس طرح عاصم بھائی ہمارے ہیڈ آف کانٹینٹ ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، میرے بھی ہیں تھوڑے تھوڑے اور آپ پورے عاصم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ہیڈ آف کانٹینٹ پورے جو ہے سوشل میڈیا کے کانٹینٹ ڈپارٹ کے ہیڈ ہیں، بھلے وہ انگلش ہو بھلے وہ اردو ہو۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیا میں ان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے ہاں کیونکہ کچھ تنظیمی چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دشواریاں یہ سامنے آتی ہیں ضرور کہ جو نارملی کانٹینٹ ویور جو جس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس لانا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ویوز بہت اچھے جی اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہاں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نارملی یہ بات تو درست ہے کہ بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے اسکرپٹ، لیکن جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا ڈینائی کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز سے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اور اس کی بنیاد بہت مضبوط کر دیں اور بس ختم ہو جائے بات۔ لیکن بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے سب مضبوط ہوگا نا۔ اسکرپٹ کمزور ہے تو پرفارمر بہت اعلیٰ بھی کر لے گا، وہ زیادہ نہیں چلتا نارمل۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات اگر ہماری طرف سے بولی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں دیگر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ چلے آپ ہی کر رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو جنرل ایک بتا رہا ہوں کہ جو ہے۔ ماشاءاللہ عمار بھائی خود بھی مدنی ہیں، میں نے جس طرح پوسٹ کی تفتیش کا ایک پورا پروسیس بتایا تھا، اسکرپٹ کی تفتیش کا، اس کی ویریفیکیشن کا ایک الگ پروسیس ہے، اور وہ تفتیش والے سے زیادہ مشکل ہے۔ جہاں جس طرح آپ نے آئیڈیا کی بات کی، جب آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے، عمار بھائی کے پاس ہو، بغداد بھائی کے پاس ہو، ان کے دماغ میں ہو، یا میرے دماغ میں جنریٹ ہوا ہے، تو ہم اسے ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ون لائنر تیار کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ وہی بات ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو مضبوط کر لیں۔ صحیح۔ پھر جب اسکرپٹ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کو رضوان بھائی ویریفائی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کامن سینس کے حوالے سے ایک پوری ٹیم اور ایک اس آئیڈیا کو سوشل میڈیا کی نظر سے دیکھنا کہ آیا کتنا فائدہ مند ہوگا سوشل میڈیا پر۔ جب یہ سارے پروسیس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پہلے جس طرح ہم نے اسٹیٹک پوسٹ کے لیے کانٹینٹ المدینہ العلمیہ سینڈ کیا تھا، اب المدینہ العلمیہ نہیں جاتا، اب یہ جاتا ہے ایک مفتی صاحب کے پاس،
وہ اس اسکرپٹ کو ویریفائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پھر زبردست. جب یہ ساری شوٹ وغیرہ ہو پھر جاتا ہے شوٹ کے لیے. شوٹ ہو جانے کے بعد پھر ایڈٹ, پھر تفتیش, اور پھر اس کی تنظیمی اپروول بھی ہم لیتے ہیں. شوٹ کے حوالے سے بھی ذکر کریں کہ راہل بھائی جی میں سے اس کو لے کے چلتے ہیں, ون بائی ون ہے نا, تو وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس حوالے سے میں یہی ڈسکس کرنا یعنی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹرکچر بیس ہے اور بہت مضبوط ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 2-4 لوگوں کا کام ہو, ایک پورا ٹیم ورک ہے جس پر ملینز آف ملینز کا ڈیفینیٹلی خرچہ بھی ہوتا ہے. اور وہ آپ کے تعاون سے ہمارے جو ناظرین, ہمارے محبت کرنے والے دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کرتے ہیں, اس سے یہ دین کا ایک پورا سبجیکٹیو ایک بہترین کام دنیا کے سامنے ہے. اور اس میں موٹیو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسکرپٹ جو نا ہمارا ایک اور یعنی 2-3 چیزیں وہ ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ویڈیوز میں نا وہ شاید چیزیں اتنی نہ ہوتی ہوں. یہ جو ویڈیوز ہوگی نا, اس میں آپ کو اردو ادب ہے نا, یہ اس کا آپ کو لحاظ ملے گا. جی ہاں, کہ بالکل اردو ادب کے اعتبار سے بھی درست ہو. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ضرورتاً جیسے ضرورت انگلش ورڈنگ جس طرح یوز ہوتی ہے, انگلش محاورے استعمال ہوتے ہیں. یعنی یوں اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ جدید دور کے عین تقاضوں کے مطابق سوشل میڈیا کی ویڈیوز, اور اس کا جو اسکرپٹ پہلے تیار ہوتا ہے باقاعدہ. یعنی کہ بعض اوقات مجھے ان سے عمار بھائی سے رابطہ بھی کرنا پڑا, یار جو انگلش ورڈ یوز کریں یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. ماشاءاللہ ان کی انگلش کی کمانڈ, عمار بھائی کی انگلش پہ بھی کمانڈ ماشاءاللہ بہت. ہاں, اس کو اتنی یعنی اردو ادب ہو, انگلش کے استعمال ہو, اور حسب ضرورت, اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ مرچ مسالہ جس کو کہتے ہیں نا وہ لگا کر ایک اچھی چیز آتی ہے. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کیا برائلر مرغی بنا دی ہے, مطلب مرغی بھی ہے اور برائلر, لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم بہت بالکل اردو کو ہی لے کر چلیں تو کئی ویورز کو نہیں سمجھ آتی. اس میں اسکرپٹنگ کی جو بات کریں نا, اور کافی دیر سے اسکرپٹ پر بات ہو رہی ہے, اسکرپٹنگ کیوں اس کی ضرورت ہے, اسکرپٹنگ کیوں کی جاتی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز ہیں. اصل میں آپ جب ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اسکرپٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہے شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو سیٹ کرنے میں. اب سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس دیکھنے کا. اب آپ کو 2 منٹ کے اندر کوئی میسج بنانا ہے تو آپ کو اس کو اسکرپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اب میں ابھی بولنا شروع کروں تو میں کافی سارے ایسے ورڈز ہیں جو میرے منہ سے بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں, میں اسے بار بار دہرا رہا ہوں جیسے کہ تو اب وہ اگر آپ اسکرپٹنگ اس کو کریں گے اور اسکرپٹ کر کے بولیں گے تو وہ کم ٹائم میں بات مکمل ہو جائے گی اور کمپلیٹ بات ہوگی. اور ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز اسکرپٹ بیس پر کریں. اچھا یہ بتائیں ناظرین کو, ابھی چلے بتا ہی دیں کہ بہت ساری چیزیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ یاد کر کے پڑھ لیں یا وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. دونوں ہوتا ہے, کبھی دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی بغیر دیکھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. شرعی مسائل یا قرآن و حدیث کی وہ کی باتیں نہیں, یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹیلی پرومپٹر پہ. اصل میں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ٹیلی پرومپٹر پہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب آپ دیکھ کے پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. پر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جنرل باتیں کر رہے ہیں تو اس میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہر الگ الگ ڈیپینڈ کرتا ہے. بغداد بھائی سوشل میڈیا کی بات ہو, ٹویٹر کی بات نہ ہو, کیونکہ سب سے ایلیٹ پلیٹ فارم آئی تھنک سب سے زیادہ یہی ہے جس کو ہیڈز آف اسٹیٹس اور آفیشیل پرپسز کے لیے اور گورنمنٹ پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹویٹر کو کون دیکھتا ہے, ٹویٹر پہ کون سے اکاؤنٹ ہے شیراز بھائی؟ ٹویٹر میں ہمارے 8 اکاؤنٹس ہیں, اور اس میں ایک دعوت اسلامی مدنی چینل, امیر اہل سنت, اور سب میں زیادہ فالوورز امیر اہل سنت پر ہیں. حاجی صاحب کا ہے, حاجی عمران شورا, حاجی عبدالحبیب بھائی, حاجی شاہد, مولانا عبید رضا, اور مدنی سبھی کے بنا دیے ہیں ماشاءاللہ. سب کو الحمدللہ آپ فالو بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے ٹویٹر نارملی لوگ یوز کرتے ہیں تو ٹویٹر پہ بھی اچھی چیزیں دیکھیں. یہ آپ کو جو اکاؤنٹس بتائے گئے ان کو آپ اگر فالو کر لیں گے تو آپ کو ان حضرات کی اپڈیٹس بھی آئیں گی. جب یوٹیوب کی بات چلی ہے تو الحمدللہ بھی ہم نے چند دنوں پہلے ایک یوٹیوب کی ان باکسنگ کی تھی جس میں ہمارے ساتھ اشفاق بھائی بھی تھے اور ہمارے ساتھ نگران شورا بھی تھے, اسلم بھائی کڈز مدنی چینل کے CEO وہ بھی تھے, اور ہمارے ساتھ سلمان مدنی مبلغ تھے. اور الحمدللہ اس میں ہم نے یہ بتایا کہ یوٹیوب کیسے رن ہوتا ہے اور یوٹیوب میں کیا کیا چیزیں ہیں. بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اور اس کی شیلڈ آتی ہے تو اس سے کیا کیا جائے. نگران شورا نے بڑے اچھے پوائنٹس بھی دیے کہ کیسے اس کے بچیں, گناہوں سے بچ کر کس طرح سوشل میڈیا یوز کریں. تو بڑی اچھی اور بہت اچھی مزیدار ویڈیو ہے, 20-25 منٹ کی ہے. آپ جا کر دعوت اسلامی کے فیس بک پہ, یوٹیوب پیج پر جا کر ابھی دیکھ سکتے ہیں. کیا نام ہے, کون سے پیج چینل پہ؟
دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل پر ہے. ان باکسنگ سیشن کے نام سے کل ہی اپلوڈ ہوئی ہے. کل مدنی چینل پر مغرب کے بعد بھی چلی تھی. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہو تو اسے لازمی دیکھیے گا. کون ہے بھائی, کیا نام ہے ان کا؟ یہ تو آپ کے شہزادے ہیں؟ جی جی بیٹا ہے. مقداد رضا اتاری. مقداد ہے نام. مقداد رضا. رضا نہیں ہے. اچھا مقداد. صرف مقداد. مقداد اتاری. جی ہاں. کتنے سال کے ہو گئے؟ 1.5 سال کے. 1.5. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. ان کو عیدی بھی دی آپ نے یا نہیں دی؟ ابھی تو سمجھدار نہیں ہے تو کیا کریں گے عیدی؟ نہیں ابھی عیدی کا ٹائم باقی ہے بہت سارے. ابھی کل سے لے کے ابھی تک تو صحیح طرح بیٹھے نہیں ہیں. اچھا ابھی تو بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد سب کو. چلے ان کو تو نہیں دی, ہمیں دیں گے کہ نہیں؟ آپ کے آپ نگران ہیں نا شعبے کے, تو آخر میں آپ سے عیدی لینی ہے. بالکل ہم نے لینی ہے بھائی, جانا نہیں کوئی بھی, جانا نہیں, عیدی لے کے جانا ہے نگران صاحب سے. کیا آپ نیا کر رہے؟ ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہوسٹ ہوں نا میں کچھ ایج تو لے سکتا ہوں. کچھ کالز بھی دیجیے گا. پھر عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ایک پیاری سی نعت بھی انشاءاللہ سنیں گے ان سے. آپ نے ابھی کلپ دکھایا, میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا, لیکن بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. میں یو اے میں ہوتا ہوں, دبئی میں. میں نے رمضان میں ایک بزرگ اسلامی بھائی سے مزدوری کا کام کروایا گھر میں. 150 درہم میں میری ان سے بات ہوئی تھی, اور ان کی عمر 55 سال کی, روزے سے بھی تھے ماشاءاللہ. بزرگ اپنے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی تھے. انہوں نے ماشاءاللہ سے کام کیا. ان کو لیٹ ہو رہا تھا, تاخیر ہو رہی تھی, اور کام بھی ان کو زیادہ لگ رہا تھا. انہوں نے مجھ سے التجا کی کہ آپ مجھے زیادہ دیں پیسے, کام زیادہ ہے. تو میں نے الحمدللہ ان کو 50 درہم اور دیے مزید, خوشی خوشی دیے. پھر انہوں نے کام کیا, مزید لیٹ ہوا آگے, انہوں نے پھر ریکویسٹ کری, تو میں نے ان کو 10 درہم مزید دیے. تو ایسا ہونا چاہیے, انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, سامنے والوں کو خیال کرنا چاہیے. اور دنیا تو یقیناً ختم ہو جائے گی, لیکن یہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جو انسان کے آگے کام آئیں گی. ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. 55 سال کے وہ امارات کی گرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں. مزدور بھی گھر پہ رہ کے ان کے لیے شاید گرمی ایسی ہوتی ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ, آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عدنان شیخ بھائی کوئی نعت شریف سنائیں پیاری سی. ہمارے سوشل میڈیا کے اپنے بھی ساتھ ہیں, ناظرین بھی ہیں, پھر آپ کی کالز مزید لیں گے. ایک ویڈیو بھی آپ کو اور دکھانی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے ہماری. ویسے تو ہمارے پاس کافی ویڈیوز ہیں, لیکن سب چلانے کا وقت شاید نہ ملے. اتنا تعارف بھی کروا دیا جائے, کچھ 6-7 ویڈیوز اگر بتا دیے نا کہ اس کے اتنے ہم بتا دیں گے ہمارے اینڈ میں انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں بغداد بھائی سے عیدی لیتے ہوئے. عیدی لیتے ہیں بغداد بھائی صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے نا, غریب الوطنی ہے, ہر وقت تصور میں وہ شمع حرم جیسے منور مدینہ, وہ شمع حرم جیسے منور مدینہ, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی یہی ہے, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی یہی ہے, ہر وقت تصور میں
اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، ہر وقت تصور میں اقبال میں قسموں سے کروں مدح محمد، اقبال میں قسموں کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نا، غریب وطنی ہے۔ ماشاءاللہ، مدینے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کی ٹیم کے اہم چند اسلامی بھائی موجود ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، ان کے نگران بھی موجود ہیں، HOD بھی ہیں، اور عید ہم بنا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ، آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں۔ ابن حاجی امین محمد حسن رضا مدنی، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سوشل میڈیا میں کیا کرتے ہیں آپ؟ مدنی بھی اس سال ہی ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پچھلے سال آپ کو بہت بہت تخصص کی۔ اچھا، واہ 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 واہ، مفتی کورس بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بارک۔ ہمارے حاجی امین اتاری صاحب تو نظر آتے ہی رہتے ہیں مدنی چینل پر، رکن شورا۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی نظر آتے رہتے، رمضان بھائی، حسن بھی، وہ کڈز میں نا، ہاں وہ آج ان کے ساتھ ہی پروگرام کیا ہے۔ اچھا، وہ بھی ہوتے ہیں۔ حسن رضا بھائی کا کیا کرتے ہیں، کیا کام ہے آپ کی؟ قریب ذرا مائک کی جب۔ سوشل میڈیا میں الحمدللہ فیس بک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ فیس بک، اچھا، جتنے بھی فیس بک پیجز جو ہے نا وہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ہے۔ اچھا، تو آپ کے پاس تو پھر بہت سارے میسج بھی آتے ہوں گے، اور فیس بک پیجز پر مختلف میسیجز تو آتے ہیں۔ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک پیجز ہیں وہ تقریباً ہمارے 14 جو پیجز ہیں وہ آفیشیلز ہیں، یعنی جس میں امیر اہل سنت کا ہے، دعوت اسلامی کا فیس بک پیج ہے، حاجی عمران کا ہے، حاجی شاہد کا، حاجی عبید رضا اتاری، حاجی عبدالحبیب اتاری۔ حاجی امین صاحب کا بھی ہوگا؟ نہیں، وہ آفیشیل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ سے جو چل رہے ہیں وہ جو ہیں وہ 14 ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں تقریباً
46 پیجز جو ہے نا فیس بک کے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ اس کو بھی رن کرتے ہیں، وہ دیگر ممالک کے بھی ہیں. ہمارے نا سینٹرل نظام ہے الحمدللہ. ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے یہ کام کر لیا کہ جتنے بھی دنیا بھر میں سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے یا ذمہ داران کے نام سے جو ہماری چند شخصیات ہیں کہ چل رہے ہیں، تو ان کے سب کے ایکسیس ہمارے پاس ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کسی پیج کا ایکسیس ہے اور آپ مثال کے طور پر آپ کا موبائل کہیں چلا گیا، کچھ چلا گیا، تو وہ پیج ضائع ہو سکتا ہے یا پیج پر ہیکنگ بھی ہو جاتی ہے آج کل. اور پیج ہمارے ایسے ہوئے بھی ہیں کہ کچھ بند بھی ہو گئے تھے کیونکہ وہ کسی نے پاسورڈ ہیک کر لیا، اتنا آسان رکھ لیا. تو ہم نے اس کے لیے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، ایک اسلامی بھائی ہیں جن کے پاس سارے ایکسیس ہوتے ہیں اور وہ پاسورڈ ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں. تو یہ سوال ہے کہ آپ کو ہیک بھی تو کیا جا سکتا ہے. آپ کے اتنے بڑے جس پر لاکھوں لوگ لائک کیے ہوئے، فالو کیے ہوئے، آپ کو اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کیا تو آپ لوگ کیسے اس کو پریکاشنز کیا ہیں آپ کے؟ پریکاشنز بہت سارے ہیں، جس میں سے ایک دو تین تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، لوگوں کے لیے بھی ہیں. جیسے ہم کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ آئے دن لوگوں کے پیجز ہیک ہو جاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ پاسورڈ سب سے پہلے اسٹرانگ رکھیں، آسان پاسورڈ، کوئی ایسے آسان یا اپنے نام، اپنے فون نمبر یہ بالکل نہ رکھا کریں کیونکہ نارملی جو ہیک ہوتا ہے نا وہ کوئی جاننے والا کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اسی سے ہیک ہوتا ہے. تو آپ اپنے پاسورڈز ایک تو اسٹرانگ رکھیں، 3 سے 4 ورڈز رکھیں اور اس میں نمبر شامل کریں. کوئی بھی مثال کے طور پر آپ نے ایک نام رکھا ہے جیسے احمد، تو اس کے ساتھ آپ عاصم، آصف، مزمل 4-5 نام ہو گئے تو پتہ چلا خود ہی پاسورڈ بھول گئے. نہیں تو پاسورڈ سیو کرا کریں نا، پاسورڈ سیو بھی ہو جاتا ہے. پاسورڈ بھی کئی لکھیں جی، سیو کر لیں، کئی لکھ لیں. اور نارملی اتنا مشکل بھی نہ رکھیں کہ یاد نہ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، 2 فیکٹر ویریفیکیشن اب تقریباً چاہے ای میل ہو، چاہے فیس بک اکاؤنٹ ہو، چاہے یوٹیوب اکاؤنٹس ہوں، ان سب میں آ گئی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر جو ہے نا وہ آپ کا کوڈ بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ پاسورڈ بھول گئے تو آپ فارگیٹ پاسورڈ کریں گے تو آپ کو موبائل پر میسج آ جائے گا، آپ کی ای میل پر میسج آ جائے گا. آپ اپنے پیجز کے دینی مفاد کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پیج سے کوئی دینی مواد چونکہ شیئر ہوتا ہے اس پر کوئی غلط چیز کبھی نہ ڈال دے. بالکل، یہ ہیکنگ ایک طرح سے سمجھیں امت کے لیے چوری ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے نا. اب ہر کسی کی پیج ایک اس کی پراپرٹی ہے، اب ہر کسی کی ایک اپنی چیز ہے، وہ اس بندے نے کچھ بھی اس پہ کرنا ہے، اس کی اپنی ایک ذاتی چیز ہے، تو اس کی اس پراپرٹی کا کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے یہ کچھ جیسے کسی کا کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کوئی پیسے چرا لیتا ہے، ایسے ڈیجیٹلی بھی چرانا سائبر کرائم اس کو کہتے ہیں. سائبر کرائم بہت اس کے لیے بھی ملکی سطح پر ادارے ہوتے ہیں. تو حسن بھائی آپ لوگوں کو میسیجز فیس بک پر اگر کیے جاتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کو؟ جی، فیس بک پر جو میسیجز کیے جاتے ہیں اس کے جواب بھی دیے جاتے ہیں. اور کچھ اگر پوچھتے ہیں دارالفتہ اگر پوچھتے ہیں تو اس کا جو نمبر وغیرہ ہے وہ دیا جاتا ہے. روحانی علاج کا ہے تو اس کا پھر ہاتھوں ہاتھ، روحانی علاج کا جو پیج ہے اس پر تو ہاتھوں ہاتھ وظیفے بھی بتائے جاتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. یہ نوجوان کر کے دیتے ہیں؟ جی، استخارہ بھی کر کے دیتے ہیں. کتنے میسیجز آتے ہیں آپ کے اندازہ ہے کچھ روزانہ کی؟ اندازہ سینکڑوں ہی آتے ہوں گے، اندازہ نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو روزانہ کے 500-700 ہزار سے کم تو نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے اشفاق بھائی. کبھی کبھار تو جس طرح سیٹرڈے سنڈے کو زیادہ میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، یہ بھی آپ کو پتا ہے؟ ہاں، سیٹرڈے کو زیادہ آئیں گے، لوگ زیادہ فارغ ہیں. بالکل، یہ سب ہمیں وہ پلیٹ فارم خود بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا ٹائم آپ کا سب سے زیادہ انگیج ہوتی ہے، آڈینس جس ٹائم موجود. ہم اسی ٹائم پھر پوسٹنگ بھی اسی ٹائم کرتے ہیں جب زیادہ آڈینس موجود ہے. نوجوانوں کی ٹیم آپ کے سامنے کیسے اپنا اپنا کام بھی کر رہے ہیں. مذہب اور اسلام اور سنیت کی خدمت کا جذبہ ہے. اللہ دعوت اسلامی کو اور برکتیں دے. ہمارے ساتھ ایک اور ممبر ہیں اس ٹیم کے، آپ آصف اتاری. آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ میرا خیال ہے بہت اہم ترین کاموں میں آپ کو آگے آگے دیکھتا ہوں، وہ کچھ آپ ہی بتائیں، مجھے سب تو نہیں پتا. اشفاق بھائی 3 بیسیکلی مین کام ہے میرے. ڈونیشن کا کام اور سیکیورٹی، سوشل میڈیا کی سیکیورٹی کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کا کام. کتنا ڈونیشن دیتے ہیں روز آپ؟ ڈونیشن دینے کا کام دیتے بھی ہیں. آپ نے کہا نا ڈونیشن دینے کا کام ہے. جی بالکل. یا ڈونیشن کا کام ہے؟ ڈونیشن کا مطلب آپ کلیکشن کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل ڈونیشن کلیکشن، سوشل میڈیا پہ ڈونیشن کلیکٹ کرنا. اچھا، کیا طریقہ ہے؟ کوئی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں، اس کے ڈونیشن آپشن میں جا کر وہ آن لائن بینکنگ کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کارڈ کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیز کیش کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا،
जी बिल्कुल। हमारी काफ़ी सारी वेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ज़रिए डोनेशन होता है। हमने फेसबुक पर भी एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वे नहीं पता डोनेशन देने की कि यार मैं कैसे दूं, या मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरे पास जैस कैश नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह हम कलेक्ट करवा लेंगे। हम कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ के ज़िम्मेदार का दे देंगे, इंशाल्लाह वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। आप करीबी फ़ैज़ान मदीना में जाके जमा करवा सकते हैं। तो डोनेशन तो टेंशन ही नहीं लेनी आपको, हर तरीका अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास है जिसके ज़रिए आप डोनेशन दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दें। आप दें। दूसरा काम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी माने आपकी यही जो बगदाद तमाम अकाउंट टेक्निकली आप तकरीबन सब चीज़ों को देख रहे हो। माशाल्लाह। ये हमारे एक और भाई बैठे हैं प्यारे से, अल्हम्दुलिल्लाह में मुज़म्मिल अत्तारी, दावत इस्लामी में इंस्टाग्राम। अच्छा। और उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह देखता हूँ। अच्छा, हमारे इंस्टा पे कितने पेजेस हैं? हमारे इंस्टा पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मैं चला रहा हूँ वो 4 हैं। अच्छा। दावत इस्लामी 4 इसके अलावा। अच्छा। इसके अलावा हैं 4 दावत इस्लामी है, मौलाना इलियास कादरी, हाजी इमरान अत्तारी का है और मदनी चैनल का है। इंस्टाग्राम वैसे है कोई पॉपुलर वो है? बहुत अभी फेसबुक से सारी जो ऑडियंस जो फेसबुक पर थी उसमें से अच्छी खासी ऑडियंस अब इंस्टाग्राम यूज़ करती है। अच्छा। और बहुत तेज़ी से ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो व्हाट्सएप पर हम वो स्टेटस वाला ऑप्शन देखते हैं ना, ये सारा इधर से आया। पहले स्नैपचैट अच्छा, पहले उधर ही होता था, इंस्टाग्राम पर आया। वाह। इंस्टाग्राम पर आने के बाद अब वो ज़्यादा यूज़ होता है स्नैपचैट से, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। सही है। असल में फेसबुक का अलग एक अंदाज़ है, इंस्टाग्राम का अलग अंदाज़ है, हर किसी का अलग अलग तरीक़ेकार है, उनको अलग अलग तरीक़ों के उनके जो तकाज़े हैं, उनकी जो स्पेशली चीज़ें हैं उसको लेकर चलाना पड़ता है। मैं एक और बात यहाँ पर अशफाक भाई अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें पूरी टीम है, पीछे हमारे बिलाल भाई भी हैं, रिजवान भाई भी हैं, हसनैन भाई भी हैं, यहाँ पर भी सारी टीम है और काफ़ी सारे लोग हमारे मौजूद नहीं हैं, जिसमें हमारे काशिफ भाई हैं जो पुराने बहुत सालों से डिज़ाइनिंग के हेड है, हमारे फ़हीम भाई हैं जो शुरू से जिन्होंने 2008 में या 9 में सबसे पहला सोशल अकाउंट बनाने वाले और सोशल मीडिया का सबसे पहले आगाज़ समझ ले हमारे फ़हीम भाई ने किया था। वो भी आज यहाँ पर मौजूद नहीं। ईद है, काफ़ी सारे लोगों की पहले से मसरूफियत थी और हर कोई कुछ लोग अपने आबाई शहर भी सबको आपने याद रखा खराब हो गई, वो आए भी थे काशिफ भाई। अच्छा, यहाँ के खराब हुई, अल्लाह वो वापस अल्लाह उनको सेहत दे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त अभी मौजूद नहीं है। हमारे राहिल भाई थे, वो राहिल भाई हमारी टीम के बड़े अहम है, प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, शूट जितना भी होता है वो राहिल भाई के अंडर ही होता है। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो मौजूद नहीं है, मगर असल तो अशफाक भाई ये है कि काम ये लोग कर रहे हैं। मैं यकीन माने मैं सिर्फ बैठता हूँ और ये लोग बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वाकई ये बात है, इसमें कोई वो आजी वाली बात नहीं है कि बंदा खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी पूरी टीम साथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये जितने भी मेन इस्लामी भाई हैं, मैनेजर्स हैं, और जो एक इस्लामी भाई हर कोई एक अपना अहम रोल अदा कर रहा है। और ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में, लॉकडाउन के टाइम पर और ये कोविड के टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर आ गए हैं। अब बाहर निकलने का जितना ज़्यादा होता है लोग कम से कम निकलें। हालात भी ऐसे हैं, कोविड की सिचुएशन है, तो हमारा काम मज़ीद बढ़ गया है। हुजूर काम बढ़ गया है। सुन्नत और दावत इस्लामी का फैज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें डायरेक्शन मिली हुई है और काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बगदाद भाई, कई आपके अहम इस्लामी भाई आए नहीं होंगे, उनका भी आप जिक्र अपने चंद का तो किया है। बिल्कुल, काफ़ी सारे हैं। मैं अगर जिक्र करना चाहूँगा तो नज़र आते हैं और अपनी तकरीबन हमारी 50-60 इस्लामी भाइयों की टीम है, इसमें बहुत सारे मेन इस्लामी भाई हैं। फेसबुक पर हसन भाई पेज वेरीफाई भी होता है, जिससे पता चलता है कि मजबूत। यूट्यूब पर भी गालिबन होता है जी, सब जगह पर। फेसबुक पर ज़्यादा इसका सबसे पहले शायद यहीं पे शुरू हुआ था ये। तो हमारे कौन कौन से पेज हैं जो वेरीफाइड हैं? दावत इस्लामी का पेज है वो वेरीफाइड है, मौलाना इलियास कादरी बापा का जो अमीर अहले सुन्नत का जो पेज है वो वेरीफाइड है, और हाजी इमरान अत्तारी इनका पेज भी वेरीफाइड हो गया जी। ये एक और ऑथेंटिक मामला हो। तो तकरीबन हमारे तमाम ही पर टिक मौजूद है। हर किसी के अलग अलग वो आसान है, वो 1 लाख होता है तो एक छोटा सा प्रोसेस है। और वो अच्छा, फेसबुक में मुश्किल है। फेसबुक पर तो बहुत टफ। असल में मसला हमारा इधर का है। वैसे तो नॉर्मली हो जाते हैं वेरीफाइड। असल में हमारे ही लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेजेस बनाए हुए होते हैं जिनमें बहुत सारे दूसरे पेजेस नाम से ही होते हैं, तो फिर वो फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑफिशियल पेज है। पर हमारे जितने भी पेजेस हैं, आप हमारी वेबसाइट है dawat-islami.social पर जाकर हमारे जितने भी पेजेस हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे फॉलोवर्स कितने हैं, हमारे लाइक्स कितने हैं, हमारी कौन सी वीडियो आप कहाँ से उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं,
پورے شعبے کا تعارف ود ایوری تھنگ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں dawatIslami.social پر. تو وہاں جا کر بھی آپ وزٹ کر لیں. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہو, کوئی چیز لنک نہ مل رہا ہو, ہمارا کوئی یوٹیوب چینل نہ مل رہا ہو, تو اب نمبر ہے, اگر نمبر سے آپ کا رابطہ نہ ہو سکے تو آپ اگر کوئی چاہتا ہو بغداد بھائی کہ آپ کے کسی واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہو جائے اور اس کو روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں, وہ دیکھ سکے, ان کو شیئر بھی کر سکے, اس کے لیے کوئی نمبر ہے کہ ہمیں ایک نمبر دے دیں بھائی, اس نمبر پہ آپ میسج کریں, آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. 030580888587 نمبر نوٹ کر لیں آپ, انشاءاللہ اسکرین پر بھی آ جائے گا. اس پہ میسج کر دیں گے تو آپ کو واٹس ایپ پہ ایڈ کر لیں. مدینہ لکھ دیں, میٹھا لکھ دیں, آپ کے پاس جو آتا ہے آپ ایڈ کر دیتے ہیں اس کو. جی وہ میسج آتا ہے, اسی لیے کوئی کام کا میسج کرتا ہے اس کو بھی کر دیتے ہوں گے, آ جاؤ بھائی. نہیں وہ پھر الگ سے نظر آ جاتا ہے نا. اچھا, مدینہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ مدینہ. ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیاری پیاری تصویریں کھینچتے ہوئے اور بڑے عجیب و غریب اینگلز اور اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیں ناظرین کو نہیں دکھائی دیتے, لیکن DSLR کا اور پکچرز کا, امیجز کا بھی ایک اپنا جہان ہے. تو محمد بلال اتاری ان کا نام ہے. آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ پہلا کام ہے کسٹم لائف جو آپ کے پیجز پہ ہوتے رہتے ہیں. جی اس سے کیا مقصد ہوتا ہے لائف کر کے؟ ہمارے پاس دارالفتہ لائف ہوتا ہے اور روحانی علاج لائف ہے. اچھا, تاکہ ہاتھوں ہاتھ جوابات مل سکے لوگوں. جی خوابوں کی تعبیر ہے لائف ہوتا ہے. اور امیر علیہ سنت کے جو لائف ہے اسپیشل, نگرانی شورا کا اسپیشل لائف ہوتے ہیں. بعض تو وہ ہیں جو مدنی چینل سے آپ دے رہے ہوتے ہیں. جی وہ بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں وہ الگ ہے, وہ اسٹریمنگ لائف ہے. جی وہ اسٹریمنگ. اچھا, ہمارا ہر پروگرام لائیو ہوتا ہے. جی بالکل, یہ بھی ہے نا مدنی چینل لائیو کے نام سے جو پیج ہے, اس پر ہر پروگرام آپ کو مل جائے گا. جو چینل پر لائیو ہوگا فریش, وہ ہمارے پاس اسٹریمنگ پر بھی لائیو ہوگا. ٹی وی چینل کی ہمارے جو چینل کی اسکرین پر چلتا ہے وہ لائیو ہو یا پہلی بار ریکارڈڈ چل رہا ہو, تو وہ ہم فیس بک کے اوپر لائیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امیجز؟ جی بالکل, اسٹل فوٹوگرافی میرے پاس ہے. اور یہ بھی ایک پورا فن ہے, آسان تو نہیں ہوگا, اتنا تو بڑا یہ کیمرہ ہوتا ہے, پوری کونی جتنا, لینسز ہے, لینسز وغیرہ ہیں, لینسز, اور یہ ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام ہے. اور ان تصویروں کے پیچھے بغداد بھائی کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ تصویریں کیوں ڈالتے ہیں؟ خواہ مخواہ کوئی بولے گا بھائی تصویر سے کیا فائدہ ہے دین کا؟ اصل میں تصویروں سے ایک چیز نہیں ہے نا حضور. ہم جب شروع کیا تھا تو ہم نے گوگل پر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو امیر اہل سنت کی کوئی ایسی تصویریں نہیں ملتی جو نیو ہوں یا لیٹسٹ ہوں. تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے کیمرہ لیا اور اس سے ہم نے تصویریں کھینچنا شروع کی. اور الحمدللہ ہمارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جیسے فلیکر ہے اور پنٹرسٹ ہے, یہاں پہ جب ہم پکچرز لگاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی گوگل پہ سرچ انجن میں آ جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک عام سا بندہ ہے, اس کو اگر امیر اہل سنت کی کوئی نئی پکچر چاہیے اپنے وال پیپر پہ لگانے کے لیے, دیوانہ ہے, مرشد کرنے والا ہے, تو اس کو کیسے ملے؟ تو وہ گوگل پہ جا کے لکھے گا امیر اہل سنت کی پکچر, یہ بھی لکھ دے گا امیر اہل سنت کی تصویر, تو وہ بھی اس کو نئی پکچر مل جائیں گی. امیجز سے ایک اپڈیٹ بھی ملتی ہے کہ کیا ایونٹ ہوا, کیا. اب ہمارے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں, جیسے عید ہے, عید کی خوشیاں ہیں, لوگ آتے ہیں, تو ایک تصویروں سے ایک ہمارا پیج پر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہوا, آپ اسے جا کر دیکھیں, دعوت اسلامی کے ہمارے مدنی چینل پر جا کر دیکھیں. دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا کا بھی جو ایک ایم ہے اور جو ایک مقصد ہے, وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ایک آڈینس کو کنیکٹ کریں, نئے لوگوں کو لے کر آئیں اور انہیں پھر ایونچولی مدنی چینل پر لے کر آئیں اور ہمارے اجتماعات میں لے کر آئیں. اصل تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو امیر علیہ السلام ڈائریکٹ آپ کسی کو داڑھی رکھنے کا نہ بولیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لیں, تو وہ دیکھ کر بندے کو دیکھ کر ان پہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ کریں. تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اچھی ویڈیوز دکھائیں, قریب لائیں, پھر انہیں ہمارے پیج پر آئیں گے تو پیج سے مدنی چینل پر آئیں گے, مدنی چینل سے اجتماعات میں آئیں گے, دین کے قریب آئیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اور انشاءاللہ بات ہے. خوبصورت انداز ماشاءاللہ. ہمارا سوشل میڈیا بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے, یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک بہت زبردست حصہ ہے. اور ہر کسی کے ہاتھ میں اب فون ہے, آپ اپنے فون میں ہمارے پیجز, ہمارے چینلز کو دیکھیں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور اپنے حصے کا کام آپ کچھ جانتے ہیں اس فن میں تو جو نمبر آپ کو دیا گیا تھا اس پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں, اپنی اسکلز کو دعوت اسلامی کے لیے دیں. اور اگر آپ فل ٹائم دے سکیں گے تو اس کے لیے اور بھی سلسلے, راستے, اجارے وغیرہ کے بھی کھلے ہیں, جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ, کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ آپ کے ذمہ احمد رضا اتاری. آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ الحمدللہ فیس بک کا جو مدنی چینل کا پیج ہے, اچھا, اس کی ذمہ داری ہے میرے پاس. مدنی چینل, جی, اس میں جو پوسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, جو ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہوتی ہے, صحیح, اس کو بنانا کرنا
وہ ذمہ داری ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں دے آپ سب کو. عمران بھائی اینڈ میں کچھ آپ اپنے ٹیم کے لیے کہنا چاہیں گے, اختتامی کلمات, پھر ہم اجازت لیں گے ناظرین سے. ایک سیکنڈ میں ایک بات یہ جو بھی آپ نے کہی نا والنٹیئر کی, تو یہ ویب سائٹ پر بھی ہمارے ایک آپشن موجود ہے کہ آپ اگر آپ والنٹیئری آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, اپنی کوئی خدمات دعوت اسلامی کو فی سبیل اللہ دینا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ نیچے آپشن ہے والنٹیئر کا, تو آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کوئی بھی آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا. عمران بھائی. اچھا, ٹیم کی جہاں تک بات ہے کہ ہم اپنے گھروں سے زیادہ وقت یہاں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں, اور ٹیم میں اس قدر ایک بھائی چارہ اور ہم آہنگی ہے کہ اس میں مزید ان کو اللہ نظر نہ لگائے کہ ان کو بس یہی کہتے ہیں, میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یہ اسی طریقے سے چلتا رہے, آمین, اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے. آمین. بہت بہت شکریہ ناظرین. آئیے اب بغداد بھائی سے عیدی بھی لیتے ہیں, ہم نگران ہیں ڈپارٹمنٹ کے, تو میں بھولا نہیں ہوں حضرت, میں بھولا, آپ چلیں کچھ نکالیں بھائی. تو میں عیدی تو دے دوں گا, مجھے کون عیدی دے گا, میں تو آپ سے نے دیے نا, امیر علیہ سنت نے دیے نا. چلیں بھائی مجھے بھی دے دے, چلیں آپ بڑے ہیں, آپ ہمیں دیں گے نا حضور. چلیں بھائی ماشاءاللہ. نگران صاحب اپنے شعبے والوں کو محبت میں عیدی بھی ایک بطور تحفہ یہ ہے, قبول فرمائیں اور خوش رہیں, آباد رہیں, سرفراز رہیں, مرشد کے سائے میں رہیں ہمیشہ. دیکھو پھر عید آئی, دیکھو پھر عید آئی, لے کے امید آئی, دیکھو پھر عید آئی, عفو رحمت کی یہ لے کے نوید آئی, دیکھو پھر عید آئی.